Assalamu alaikum to all our Grey Lounge. آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. یہ آج کا جو سیشن ہے پرٹیکولرلی ہمارے گروپ کی ڈسکشنز سے رائز ہوا ہے. ہمارا ویسے بھی گرے لاؤنج کا بیسکلی جو میکنزم ہے ہمارے واٹس ایپ گروپ کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی ٹاپک پر جب کوئی ڈسکشن کریں واٹس ایپ میں اور آپ دیکھیں کہ وہ ڈسکشن کسی تفصیلی گفتگو کی طرف جا رہی ہے اور میسیجز کا فلو فرام آل پارٹیسپینٹس جو بھی اس ڈسکشن میں انوالوڈ ہیں، جب میسیجز کا فلو زیادہ ہو رہا ہے، اس طرح کے جو لوگ انوالو نہیں ہیں اور کسی ٹائم زون کے ڈفرینس پہ کسی ریسٹ موڈ میں ہیں یا کسی ورکنگ ٹائم زون میں ہیں اور کام پر مصروف ہیں، تو کوشش یہ کیجیے سب لوگ کہ جب آپ دیکھیں کہ زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کسی ٹاپک پر ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے اور ٹاپک بھی انٹرسٹنگ ہے جس کے اوپر سوالات یا جس کے اوپر سب اپنی رائے دے رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ایسے ٹاپکس کو وہیں پر روک کے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کسی میوچولی اگریڈ اپان کنوینئنٹ ٹائم پہ زوم سیشنز اسٹارٹ کر لیا کریں. بھلے اس میں میں موجود ہوں نہ ہوں، اگر ہبا بھی آکوپائڈ ہیں اور باقی ایڈمنس میں بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ لوگ اپنے گروپس بنا کے ان کو ڈسکس کر لیا کریں، اس کو ریکارڈ کر کے پھر اس کی ریکارڈنگ کا لنک ڈال دیا کریں کہ ہماری آج فلاں ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی، اس میں فلاں لوگ پارٹیسپینٹس تھے اور ہم نے اس میں بڑی ہیلتھی کانورسیشن کر کے کچھ کنکلوژنس ڈرا کی، یا کنکلوژنس ڈرا نہیں کر سکے تو ہم نے کچھ کوشچنس ریز کیے. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ریکارڈنگ سننے میں وہ ریکارڈنگ بھی سن لیں، اور جو لوگ اس ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ سبسیکوینٹلی اگلے زوم سیشنز میں اسی طرح سے اس میں شریک ہو جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم سب لوگوں میں رجحان ہوگا کہ کسی بھی ٹاپک کو سیریسلی آپ لوگ ڈسکس کریں گے سب لوگ، اور اس طرح سے وہ لوگ جو کسی وجہ سے گروپ کو ایکسیس نہیں کر پا رہے اپنے کسی مصروفیت یا اپنے کسی ٹائم زون کے ڈفرینس کے بیڈ ٹائم زون کے اندر میسیجز آ رہے ہوں گے، تو لوگ پھر they are compelled to either leave the group or put it on mute، اور پھر جب وہ ان میوٹ کر کے صبح دیکھتے ہیں یا بعد میں دیکھتے ہیں تو 150 200 میسیجز ہوتے ہیں جو وہ اسکرول کر کے سارے نہیں پڑھ سکتے، تو بہت قیمتی گفتگو بھی ضائع ہو جاتی ہے، یعنی اتنے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی جتنے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. ایک تو یہ مجھے بات کرنی تھی، کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے ایسا رجحان پریکٹس میں آتے دیکھا نہیں کہ ویریس زوم سیشنز وتھ ڈفرینٹ ٹاپکس چل رہے ہوں، اس کے لنکس چل رہے ہوں، تاکہ میں یا کوئی بھی شخص گروپ میں آئے تو اس کو لنک نظر آ رہے ہوں تو کسی بھی اپنے انٹرسٹ کی بیسڈ زوم سیشن میں کلک کر کے وہ اس میں داخل ہو جائے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر لے یا اس ڈسکشن سے مستفید ہو پائے. تو کوشش یہ کیجیے کہ یہ رجحان ہم سب لوگ کسی نہ کسی حوالے سے بنا لیں، جس میں کلیکٹیولی ہم لوگوں نے جو ویسے ایک فارمیٹ سیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 15 لوگ جب بھی منیمم 15 لوگ جب بھی کسی ٹاپک کے اوپر سیشن کے لیے ایگری ہوں تو وہ زوم سیشن آن کر کے گروپ کو میوٹ کر دیا جائے اس ٹائم، بلکہ اگر ہم کر سکیں بات تو کر دیں کہ اس کو ایڈمنز اونلی کر دیں گروپ کو بھی، تاکہ پیپل آر کمپیلڈ ٹو go onto the Zoom link and instead of now talking in the room کہ وہاں پہ کوئی جہاں پہ اگر ماشاءاللہ 30 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کوئی گفتگو نہ ہو رہی ہو، ان کو پتا ہو کہ اس وقت گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ اس ٹائم اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو زوم سیشن جوائن کر لیں، اور وہ زوم سیشن کا لنک ہی لاسٹ سین میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جو بھی اس گروپ کو ایکسیس کرنا چاہے اس کو پتا ہو کہ اس ٹائم زوم سیشن چل رہا ہے تو ہم نے گفتگو کرنی وہاں پہ کرنی. جب آپ کا زوم سیشن ختم ہو جائے تو اس کو واپس ایڈمنٹس اونلی سے اوپن کر دیں، تاکہ یہ ایک پریکٹس بن جائے ہم سب کی اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس طرح سے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں.
तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैंने नोटिस की, जिसका थोड़ा सा अफसोस भी हुआ हमें, कि पार्टिसिपेंट ने किसी टॉपिक पे हम आते हैं, उस टॉपिक पे डिस्कशन चल रही थी, तो पार्टिसिपेंट को शायद कोई मेरी राय पसंद नहीं आई, तो उन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिवली इसको पहले एड्रेस किया, और एड्रेस करने के बाद फिर जब उनको मज़ीद तावीलात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ अल्फाज का चुनाव ऐसा रखा जो मुझे ज़ाती तौर पर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब हम सॉरी आप चेक कीजिएगा, आई एम ट्राइंग, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी का थोड़ा सा हमारे इश्यूज हैं, तो दिन में इंशाल्लाह वो बहाल हो जाएंगे, तो फिर हमारे कनेक्शंस बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह जूम सेशन। तो जो मैं उस फिर वो मौसूफ ग्रुप भी छोड़ गए, अल्लाह उनको खैर आफियत से रखे। उनको थोड़े ऑफेंड हुए शायद इस बात से, क्योंकि मैंने हाईलाइट किया कि आप अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखें। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक जुमले में लेके आते हैं, तो उस जुमले का वज़न वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। तो उस जुमले में फिर कोई ऐसा हल्का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए जो इतने भारी नाम के साथ जचे ना, किसी भी हवाले से। इसी तरह जब हम बड़ी पर्सनैलिटीज़ का ज़िक्र करते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद अगर हम असहाबे नबी रिज़वानुल्लाह अलैहिम का ज़िक्र करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि हम किन हस्तियों का ज़िक्र कर रहे हैं, या अहले बैत का ज़िक्र कर रहे हैं, किन अल्फाज में ज़िक्र कर रहे हैं, कैसे ज़िक्र कर रहे हैं। डेली बेसिस की गुफ्तगू का के टोन में तो, डायलेक्ट में तो नहीं ला रहे, क्योंकि इन हस्तियों के, अल्लाह ताला के महबूब हस्तियों का ज़िक्र करते हुए हमें बहुत लिहाज़ और बहुत फ़िक्र के साथ, कंसर्न के साथ ज़िक्र करना चाहिए, कि कहीं हमसे कोई ऐसी बात सरज़द ना हो जाए कि हमारी सारी ज़िंदगी में अगर कोई टूटी-फूटी कोई 2-4 नेकियाँ भी हमने अर्न की हैं, वो भी कहीं बर्न ना हो। इसलिए ये एक मैंने ज़रूर एक पॉइंट आप लोगों के गोश गुज़ार करना था, ताकि आइंदा के लिए भी हमें थोड़े से एहतियात लाज़िम हो जाए, कि जब भी हम दीन के किसी टॉपिक पे, यानी अ, किसी भी रिलीजन, चाहे वो हमारा रिलीजन इस्लाम हो या किसी भी और बिलीवर का कोई रिलीजन, तो हम अ, बहुत मोहतात होकर अपने अल्फाज का चुनाव फाइनेंस कर लें, और अगर हमसे ये नहीं होता तो हम खामोशी को ही एन इबादत समझें उस वक्त, क्योंकि हमारे किसी भी लफ्ज़ का किसी भी शख्स के दिल पर अगर कोई असर पड़ जाता है, कोई फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा गुनाह एग्जिस्ट करता है, जिसमें दिल शिकनी करते हों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो खुला तो माफ़ कर देंगे, फिर हमसे कोई ऐसी कोताही हो जाती है जो हमारे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बीच में है, तो वो तो शायद अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं रहीम ज़्यादा हूँ और क़हार कम हूँ कंपैरेटिवली, तो वो शायद माफ़ कर दें। लेकिन जब हम दिल दुखाते हैं, किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पिछले दिनों गुफ्तगू हो रही थी अहले बैत के बारे में, हम बहुत कैजुअली उनका ज़िक्र कर लेते हैं, जबकि एक्सट्रीमली फॉर्मली उनका ज़िक्र करना है उसका हुक्म है। ऐसी हस्तियों का नाम लेने से पहले आपको, जैसे किसी मिलिट्री में होता है ना, कि किसी कमांडिंग ऑफिसर का की कॉल भी आती है, तो वो खड़े होकर सल्यूट कर लेते हैं। वो मौजूद नहीं होते, लेकिन कॉल आती है उनको, और चेन ऑफ कमांड पता होती है जूनियर। इसी तरह हमें अपनी चेन ऑफ कमांड, ये जिन हस्तियों के हम नाम लेते हैं, जिन हस्तियों का हम जिक्र करते हैं, हमें अदब से खड़े हो जाना चाहिए, अदब से अलर्ट हो जाना चाहिए, कि अब कोई ऐसी बात सरजद ना हो जाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अच्छी ना लगे, क्योंकि उनकी महबूब। अच्छा, ये तो हो गई वो बातें जो जस्ट एज अ ब्रदर, एज एन ओल्डर ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ बडी, एज अ क्लासमेट, फेलो स्टूडेंट, से जिनका इसलिए इजहार कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे भी ये कोताही सरजद हो सकती है, किससे भी हो सकती है। तो हम सबको चाहिए कि हम एक
سے کوئی اس پہ کانٹیکٹ کریں کہ اگر مجھ سے بھی ایسے کوئی الفاظ کے چناؤ میں پائے ہوتے ہیں تو آپ نشاندہی کیجیے تاکہ میں بھی پرہیز کروں اس چیز سے۔ اسی طرح ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی رہنا ہے کہ یہ گروپ چھوڑ دینا جذبات میں آ کے، اور یہ یہ نوبت نہ آئے کہ میری طرف سے کوئی بات ان کو بری لگی ہے، اللہ کرے کہ ان کے دل میں میرے لیے اس چیز کی معافی آ جائے، لیکن میں نے صرف اس چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو آپ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، پھر دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، پوری کائنات تو آپ نے ڈسکس کر لی، اس پوری کائنات کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی ہم اگر لحاظ مروت نہیں رکھیں گے تو تھوڑا سا ریئیکشن میرا یہ آیا کہ آپ کے پاس کا چناؤ ہوتا ہے جس پہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے، یا انہوں نے ناراض ہو کے چلے جانا تھا، یا میں نے ناراض ہو کے چلے جانا تھا، یا ان کو میری بات بری لگنی تھی یا مجھے ان کی لگنی تھی۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کا چناؤ درست رکھیں۔ اینی وے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خیریت سے رکھے۔ جو ضروری ٹاپک جس کے اوپر ہم آج گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا، پلیز کریکٹ می ویئر آئی ایم رانگ، کہ ون آف آور فیملی ممبرس کہا کہ ہم کیسے کون سے اقدامات لیں، فرسٹ سٹیپس کیا ہیں اگر ہمارے گھروں میں دین کو صرف نمازوں تک لمٹ کر دیا گیا ہے کہ بس آپ نماز پڑھو 5 وقت کی اور بس پڑھائی کی طرف توجہ دو اور اپنے کریئر کی طرف توجہ دو، یہ جہاد کی اور یہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرو، اس طرح کی کوئی ٹاپک اس طرح کا کچھ چل رہا تھا۔ تو میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ ہمارا جو گھر ہے اور ہمارے جو گھر کے سربراہان ہیں، جس میں ہمارے والد صاحب آتے ہیں، ہماری والدہ آتی ہیں، ہمارے بڑے بھائی آتے ہیں، ہماری بڑی بہنیں آتی ہیں، یا کلوز فیملی جوائنٹ فیملی اسٹرکچرز میں چچا بھی آ جاتے ہیں یا ماموں بھی آ جاتے ہیں، قریب کے لوگ آ جاتے ہیں، برادری کے لوگ آ جاتے ہیں جن کا ادب ہم پر لازم ہے، وہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں، کبھی آپ کی کسی سوچ کی نفی کرتے ہیں، اس طرح کی کسی سوچ کی جس سوچ میں ان کو لگے کہ شاید یہ کچھ سرکشی کا عنصر ہے اس میں، تو وہ آپ کو اس چیز کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں کہ بیٹے آپ اس ڈائریکشن میں مت جائیں، اپنے دین کو اس طرح سے لمٹ کر لیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ استوار رکھیں، اور تعلیم کی طرف اور اپنے کریئر کی طرف توجہ دیں، اور حق حلال کا کمائیں، بس یہی آپ کا دین ہے۔ تو اس کے 2 سائڈز ہیں، ایک سائڈ اس کی فیور میں ہے اور ایک سائڈ آف کورس ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں سے میں سننا چاہوں گا جو اس کے اگینسٹ ہیں، میں پہلے فیور کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا، بلکہ جب ہوش نہیں بھی سنبھالا اور میں بھی نومولود انفنٹ تھا، تو یہی میری والدہ تھی، یہی میرے والد صاحب تھے۔ بولنا، کھانا پینا، چلنا اور سونا جاگنا، سب کچھ اس کے نارمز، اس کے مینرز، اس کے ایٹیکٹس سکھائے۔ پھر جب میں نے وہ سیکھتے سیکھتے بولنا شروع کیا تو میں نے باپ کا اور ماں کا نام لینا شروع کیا، پاپا یا ڈیڈی یا امی یا ابو، یہ کہنا شروع کیا، اور اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے نام یاد کرائے گئے مجھے، اور پھر میں ان کے نام سنے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزوں کے نام، ارد گرد کی سراؤنڈنگس کی سب چیزوں کے نام انہوں نے سکھائے، یہاں تک سکھا دیا کہ اس کے بعد میرا ٹیسٹ لیا گیا اور اس ٹیسٹ میں پاس ہو کے میں ایک اسکول میں ایڈمٹ کر دیا گیا، یا ان سم کیسز پلے گروپ میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پہ پھر اساتذہ نے بھی مجھے سکھانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے یہ سفر، میں ذرا کوئکلی اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا، یہ سفر جو ہے میں طے کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز اچیو کیے، فرسٹ گریڈ سے لے کے 10th گریڈ تک، عموماً پاکستان کا SSC جو ہوتا ہے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ اچیو کیا، میٹریکولیشن کی، اور اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ کیا، اور پھر تھوڑے سے سمجھ کے اور شعور کے دروازے کھلنا شروع ہوئے تو مجھے وہی اپنے ماں باپ سکھا کے یہاں تک پہنچایا وہ غلط نظر آنا شروع ہو، سو مچ سو کہ وہ غلط کیا، وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر نظر آنا شروع ہو۔ پھر مجھے اسکالرز نے اور علماء نے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ تمہیں اگر جہاد سے اور ان چیزوں سے روکتے ہیں تو وہ تو کفر کی حد تک غلط ثابت کرنا شروع کیا اسکالرز نے۔
اور پھر یہ نوبت آئی کہ مختلف پلیٹ فارمس کے اوپر جا کے مختلف اسکالر سے گپ شپ کر کے میں نے اپنے ماں باپ کو باقاعدہ طور پہ جہنمی تک تصور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اس طرح سے گائیڈ کیا گیا کہ اگر یہ تمہیں جہاد پہ جانے سے روکیں تو ان کے اوپر سے گزر جاؤ، رات کو سوئے ہوئے ان کی گردنیں اتار دو، اس طرح کی برین واشنگ میری اسٹارٹ۔ اور اس برین واشنگ کی یہاں تک نوبت آ گئی کہ مجھے پھر اپنے اساتذہ اسکول میں برے لگنا شروع ہو گئے، گھر میں ماں باپ برے لگنا شروع ہو گئے، بڑے بہن بھائی تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، ان کا تو علم کے تعلیم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے میرے شعور اور میرے علم کے مطابق۔ میں تو عقل کل بنتا جا رہا ہوں، مجھ سے اوپر اگر کوئی ہے تو شاید وہ عالم یا وہ ذاکر یا وہ اسکالر جس نے مجھے یہ اپنی ہوا دی کہ وہ ہوا میرے پروں کے نیچے آئی اور میں اپنے ماں باپ کے اوپر اڑ کے ان کو بہت نیچے دیکھ رہا ہوں۔ I'm looking down upon them by the powers vested in me through the knowledge and wisdom that was granted to me by my mentor. Now, the only thing I see is my mentor, and if my mentor says worship God, I will worship God. If he says worship a non-deity, now I will start worshiping that. یہ ہوتی ہے شخصیت پرستی، یہ ہوتی ہے اندھی تقلید، یہ ہوتی ہے بلائنڈ فالوئنگ۔ اس شخص کی جو شخص مجھے اس لیول تک بلائنڈ کر دیتا ہے ٹو دا ویزیبل دیٹ آئی جسٹ ٹولڈ یو آف دا ہسٹری فرام مائی انفنسی ٹو مائی پروفیشنسی۔ حالانکہ سو کالڈ پروفیشنسی بھی میری کتنی پانی میں ہے، میں ایک اسکالر کے سامنے بیٹھ جاؤں تو مجھے 2 منٹ میں وہ سیدھا کر کے ثابت کر دے کہ مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا وہ بتایا غلط تھا۔ اس لیے میری ریکویسٹ ٹو بگن دا ڈسکشن، ٹو بگن دی آرگومنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا شکر ادا کریں کہ آپ بلیور گھروں میں پیدا ہوئے، آپ کے ان ماں باپ کے گھروں میں جن ماں باپ نے آپ کو بڑے پیار سے پالا پوسا بڑا کیا اور آپ کو وہ تمام کی تمام علم اور تعلیم، تربیت اور شعور اور عقل نچوڑ کے آپ کے اندر پلا کے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کے منہ میں زبان آئی اور آپ نے گفتگو کرنا شروع۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کو رسپیکٹ کریں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ بلیور گھروں میں پیدا ہوئے، جو نان بلیور گھروں میں پیدا ہوئے، جن کے گھروں میں کفر یا شرک پریکٹس کیا جاتا ہے۔ میں ان کی گفتگو ہی نہیں کر رہا کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے گروپ میں کوئی نان مسلم یا نان بلیور یا کوئی بلیور ان آف مور دین ون گاڈ ایسا ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، اور ہیں بھی تو ہمارے چیپٹر 3 کے دوسرے فورن گروپس میں ہیں۔ یہ کیونکہ چیپٹر 2 ہے جس میں تمام پاکستان اور پاکستان کے قریب نیبرنگ کنٹریز کے مسلمان لوگ ہی پائے جاتے ہیں۔ جب آپ کو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے تو اس وقت آپ کے اوپر وہ احادیث بھی لاگو نہیں ہوتی جن احادیث کے ریفرنسز یوز کیے جاتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اپنے والد کو یہ کہا، پھر فلاں صحابی نے اپنے والد کے خلاف ایسے کی۔ یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ وہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ذکر ہم کرتے ہیں ان کے گھروں تک وہ نور ہدایت پہنچا ہی نہیں تھا، ان کے پچھلی جنریشنز نے دین ابراہیمی کو پہچانا نہیں تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی پریزنس کی برکت تھی کہ ان اصحاب کے گھروں میں یہ روشنی پہنچا۔ تو اچانک سے جب وہ نور ان تک تو پہنچ گیا، لیکن ان کے والدین اور ان کی برادری اور ان کے قبائل جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے گریز کرتے تھے بیکاز آف مینی ریزنس اپنے۔ تو ان اصحاب کے ساتھ کیا پرابلمس پیش آتی تھیں، وہ بڑی سخت پرابلمس تھیں۔ وہ ہم ادنا سے بے علم بے عقیدہ لوگوں کے سو کالڈ مسلمان جو پریکٹس تک ہمارا عمل تک آیا نہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں وہ نوبت نہیں آتی۔ ہم لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی الماری میں یا طاق میں قرآن پاک اپنی پریزنس سے برکت دیے ہوئے، ابھی بھی ہمارے والدین اور گھر والے اگر نماز باقاعدگی سے نہ بھی پڑھیں تو کوئی مصیبت مشکل آتی ہے خدا نخواستہ تو وہ دعا رب سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، دلاتے ہیں، بزرگان دین سے رجوع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان گھروں میں جہاں پہ اسلام ان اٹس کرنٹلی فائن اسٹیٹ، جہاں پہ کوئی کھلا شرک نہیں ہوتا، کھلا کفر نہیں ہوتا، ماشاءاللہ الحمدللہ ایسے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے اوپر کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں کے اوپر جہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک ختم ہوتا ہے آج ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اور میں بڑی اوپنلی چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو فریلی ڈسکس کریں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ ایک گھر کے ممبران بیٹھے ہو،
میں آپ کا بھائی بن کے، آپ کے فیملی ممبر بن کے اور آپ کو اپنے بہن بھائی تصور کر کے آپ سے کھلی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. آپ کے والدین کو اپنے والدین سمجھ کے میں ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے. مجھے یہ لگے گا کہ جیسے میری بہن یا میرا بھائی میرے والد صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ مجھے اس کام سے روکتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ڈونٹ وری، میں سفارش کرتا ہوں، یا میں کوئی حل بتاتا ہوں، یا میں کوئی ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس میں آپ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آ کے بھی کوئی گفتگو کر سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے اور خوش اخلاقی سے اپنا کیس کیسے ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز ڈسکس کرنے کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی گڈ اسپرٹ میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے، اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ہم ایک ایک کر کے اچھے طریقے سے جس طرح ہمارا گرے لاؤنج کی ماشاءاللہ سیشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، عزت احترام سے ایک دوسرے کی اپنین کو ویلیو دیں گے، ایک دوسرے کے سوال کے اوپر توجہ دیں گے، اور جو کچھ ہمارے علم و شعور کے مطابق فائنل شیپ میں آتا ہے ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس پرابلم کو حل کرنے کی طرف یہ شاید پہلا سیشن ہو آؤٹ آف دا سیریز آف مینی دیٹ وی ہیو ٹو ہولڈ ان دا نیکسٹ فیو weeks and days. لیکن we will keep on holding these sessions, as many sessions as it may require, to discuss this very openly, very frankly, like brothers and sisters, like a family, تاکہ ہم سب لوگ جب اس ڈسکشن سے نکلیں تو ہمیں یہ ایسے پتہ چل جائے کہ جیسے ایکچولی ایسا ہے کہ ہم ایک ہی ماں باپ کے بیٹے بہن بیٹیاں تھے، اکٹھے تھے، اور ہم لوگ ماں باپ سے چھپ کے ایک کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید مسنگ ایلیمنٹس ہیں. یعنی ہمیں 70% جو علم اور تربیت ہمارے ماں باپ نے پہنچا دی ہے اسلام کی دین کی، اور ہمیں 30% کہیں سے باہر سے ملتی ہوئی نظر آئی ہے، تو ہم اس 30% کو 70% کا حصہ کیسے بنا کے اپنے گھروں کو 100% ایمان کی روشنی سے منور کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اسی ادب احترام کے ساتھ اپنے والدین کی تربیت کو ڈسکس کریں گے. کہیں کوئی ایسا لفظ غلطی سے بھی سرزد ہو جائے جو ہمارے والدین کی تربیت اور ان کے اتنے دیے ہوئے پیار اور اتنے احسانات کو کہیں ٹھیس نہ پہنچائے، اس لیے اس کو ڈسکس فریلی کریں گے، لیکن بہت خوبصورتی سے خوش اسلوبی سے کریں گے، اور ایک ایک کر کے جیسے آپ کا جو دل کرے ان سوال کو آپ ایڈریس کریں. اور جہاں تک میری کوشش ہوگی میں اپنی فائنسٹ جو چیز مجھے پتہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور اگر میں اس کو اس سے قاصر ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا، اور ہم آپس میں ڈسکس کر کے اس سوال کا جواب نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ پلیز ایک کر کے جیسے ہبا آپ پلیز اس کو کنڈکٹ کر لیجیے گا، ایک ایک کر کے کوشچن بھی لے لیں، اور اگر کوئی پوائنٹ ہے کوئی کامنٹ ہے تو وہ بھی. Yusuf, you want to add something? You can unmute your mic and add. وعلیکم السلام. یس مریم. جی میں نے بھائی سے سوال اچھا مجھے آواز نہیں ہے، سو سوری، مجھے آپ کے سلام کی آواز نہیں ہے. وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ خیر. بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بیٹے آواز آ رہی ہے، مجھے حکم کریں. اچھا بھائی، میں نے الحمدللہ میں اپنے والدین کے لیے کروڑ اگر سجدے میں جا کے بھی شکر ادا کروں تو کم ہے الحمدللہ. لیکن میرا سوال ایک اپنے ہی فیملی ممبر کے لیے ہے. میرا کزن، میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اس ٹائم وہ مطلب آؤٹ آف سینسز ہے. بچے ایج میں تو نہیں آتا، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس کو اس کی انیشل سٹیجز سے وہ ماحول دیا نہیں گیا جو اب اس سے امید لگائی جا رہی ہے. اب اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا جا رہا ہے کہ یہ تو گھر میں رہنے لائق بھی نہیں ہے، اور وہ بچہ جو ہے، بچہ تو نہیں ہے، لا ایجوکیشن میں ہے، کہ مطلب گھر سے نکال دیا، وہ انزائٹی میں ہے، مطلب وہ گھر میں نہیں اب چھوڑی رہ سکتا. اور وہ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس نہیں چاہیے، مجھے ان کی کوئی چیز نہیں چاہیے. تو مجھے اس میٹر نے بڑا ڈسٹرب کیا تھا. یہ ریسنٹلی ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے. مجھے اچھا اس پہ جی بھائی. اچھا، ان بیسک ایشو کیا ہوا تھا جس بات پہ ان کا کوئی آپس میں تنازع کھڑا ہوا یا آرگیومنٹ؟ سر وہ جو ہیں، وہ انکل جو ہیں، وہ بھائی سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لو ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرو گے، کیونکہ ان کا اپنا الگ سے بزنس ہے تو وہ اس میں ڈالنا نہیں چاہ رہے. تو وہ انہوں نے ایجوکیشن تو سٹارٹ کر دی، لیکن سر اب جیسے وہ ماحول اثر کر رہا ہے نا اس پہ. ہم نے یونیورسٹیز ایسی دے دیں لیکن ان کو ٹیون اپ نہیں کیا نا پہلے. بھائی کو یونیورسٹی تو مل گئی لیکن اس کو ٹیون تو کیا نہیں گیا تھا کہ بیٹے ماحول کو کیسے لینا ہے.
तो अब نہیں वो تو माहौल ماحول نے کیا کیا؟ سر اب اس کے فرینڈس پہ بھی اعتراض ہے. ایون اس کی اتنا پیچھا کیا جاتا ہے اس بیچارے کا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر کہہ کے جاؤں کہ ماں میں اپنی فرینڈ کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے کال آتی ہے کہ اپنے فرینڈ سے بات کر رہا ہوں، کس فرینڈ کے پاس بیٹھے ہو. تو اس قدر وہ اس چیز سے تنگ آ گیا کہ مجھے تو کسی قسم کی دوستی کا بھی حق نہیں. تو ایون ہمارے گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ تو ویسے بھی یہی سلوک ہوتا ہے، تو اگر بیٹے کے ساتھ ہو گیا تو اس کو کیوں اتنا اعتراض ہو رہا تھا؟ سر وہی تو میں سوال کرنا چاہ رہی تھی نا کہ میں تو ادھر اگر میں اپنے پیرنٹس کو دیکھوں تو الحمدللہ میری والدہ اور وہ میری ہی والدہ کی چھوٹی بہن ہے، تو میں ڈفرینس بھی نہیں کر پا رہی. اور اس کے ساتھ ایسے شدید معاملات کہ وہ ابھی جو گھر میں آنا چاہتا ہے تو اس کے والد صاحب اس کو گھر میں بھی نہیں آنے دے رہے نا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بس تم نکلے رہو یہاں سے، باہر رہو، اب تم گھر میں نہیں آ سکتے. میرا سوال نہیں جو اس نے پیدا ایسا کیا کیا؟ جی سوال کیا تھا؟ جی میرے اندر سوال یہ پیدا ہوا کہ سر میں تو ڈے فرسٹ سے ان کے گھر کا ماحول دیکھ رہی ہوں نا، اس کو ویسا ماحول تو نہیں دیا گیا جیسا آپ اس سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. مطلب ان کے گھر میں مزیرا سسٹم تھا تو مزیروں کے بچے آتے تھے تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ رواں تھا، اور وہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹے آپ نے اس کو نہیں مارنا. ایک یہ چیز. اس کے بعد سر اگر میں ماں ہوں نا تو میں چھری دینے سے پہلے نا بچے کے ہاتھ میں 100 دفعہ سوچوں گی کہ میں اس کے ہاتھ میں چھری دے رہی ہوں اور اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو میں اس کو بہلا پھسلا کے اپوزٹ چیز دوں گی یا سمجھانے کی کوشش کروں گی. تو ہم اس کو لائف تو ایسی دے دی، لگزیریس ایسی دے دی کہ بیٹے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. اب ایک دم سے اس کے اوپر ایسا چیک اینڈ بیلنس کر دیا کہ وہ بیچارہ اب بالکل ایون وہ پیرنٹس کی رسپیکٹ ہی کھو بیٹھا ہے نا. میں چاہتی ہوں کہ وہ پیرنٹس کی رسپیکٹ نہ کھو دے. مطلب وہ کہتا ہے نا مجھے اپنے پیرنٹس نہیں چاہیے، مجھے ان کی طرف سے کوئی چیز نہیں چاہیے، وہ اس چیز پہ واپس آ جائے کہ نہیں یہ میرے ماں باپ ہیں. مجھے وہ اس کے سارے دن یاد آتے ہیں جب وہ چھوٹا بچہ تھا. نہیں تو اب کوشچن آپ کا یہ ہے کہ ایسا کیا کہا جائے اور ایسا کیا مشورہ دیا جائے آپ کے کزن کو کہ جس سے وہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ بھی ریگین کر لے اور جی سر اس کی واپس جائے اپنے پیرنٹس کی طرف. اچھا اب وہ خود تو موجود نہیں ہے ورنہ چلیں وہ ڈسکس کیا جا سکتا تھا، لیکن جو because it's now your perspective that we have to take it as a given. آپ نے ایک ہمیں سچویشن بتائی ہے اور اس سچویشن کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. تو given the situation آپ کی مجھے ایک سوال میرا آپ سے کہ آپ کی بات آپ کے کزن کے اوپر کیا اثر رکھتی ہے اور اس کے پیرنٹس کے اوپر کیا اثر رکھتی ہے، آپ اگر ان سے کچھ ڈسکس کریں گی تو؟ سر میری بات تو الحمدللہ تھوڑی بہت جتنی مجھے سمجھ میں آتی ہے میری خالہ کے اوپر بہت اثر رکھتی ہے، جو اس کی والدہ ہیں، جو میری آنٹی ہیں، جو اس کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے. اور میری امی کو وہ اپنی دوسری ماں ہی مانتے ہیں، تو میری امی کی بات ان پہ بہت اثر رکھتی ہے. تو یہ معاملہ جیسے آج کل چل رہا تھا تو میں نے آپ سے بات کرنی مناسب سمجھی کہ آپ کیا کہتے ہیں. اچھا ان دیٹ کیس اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کی بات جو ہے اس کی لڑکے کی والدہ پہ کوئی امپیکٹ چھوڑ سکتی ہے اور آپ کے پیرنٹس کی بات بھی چھوڑ سکتی ہے. کیا آپ کی کوئی بات اس لڑکے آپ کے کزن پر بھی کوئی امپیکٹ چھوڑ سکتی ہے؟ سر میری کوئی ایسے ڈائریکٹلی کنورسیشن تو نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ماحول ہی ایسے ہیں، وہ کہتی ہیں آپ تو بس بالکل اللہ لوگ ہو گئی ہو، لیکن اس کی والدہ کو سمجھ میں آتا ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسا ٹیون اپ ہوا ہی نہیں کہ اس کو کوئی سمجھ میں آئے بات. اچھا چلیں یعنی کہ ہم the next few minutes ہم آپ کے کزن کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں، کیونکہ آپ اگر کوئی مشورہ آپ کو ہم دیتے بھی ہیں آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، کوئی ڈسکشن کوئی میری طرف سے کوئی آپ کو کوئی مشورہ ملے گا بھی تو وہ آپ کے کزن تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اس ایریا کو ہم ٹچ نہیں کرتے کیونکہ اس کا شاید امپیکٹ نہ ہو. تو ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کی خالہ تک کیا بات پہنچائی جا سکتی ہے ایز اے سجیشن کہ شاید جس کی بدولت ان کو کوئی اس کا فاقہ ہو. رائٹ؟ جی جی. اچھا آپ نے کہا کہ آپ کے اس لڑکے کے پیرنٹس نے ہی اس کو نکال دیا، کہ آپ
تم چلے جاؤ اور اب واپس نہیں آؤ، رائٹ؟ رائٹ. جی. اور ایسا کیا کیا تھا محسوس نے کہ بس آپ کو یہ کہنا پڑا؟ بدتمیزی کی تھی کوئی ان کے ساتھ، تلخ کلامی کی تھی؟ سر تلخ کلامی تو بڑی عام سی بات ہے، اور وہ تو ایک دوسرے پہ گنز نکالنے میں بھی پرہیز نہیں کرتے. تو پھر میرا سوال ہوتا ہے کہ بچے تک گن کیسے پہنچ گئی بھائی، اور اس کو یہ ہمت بھی ہو گئی کہ میں اپنے ہی باپ پہ اٹھا لوں. ہوں. گھر سے ہی اچھا ملی نا اس کو. اچھا اچھا دیکھیں، جب ایک باپ جو ہے نا مین ہوتا ہے ہاؤس، اس نوبت پہ آ جاتا ہے، میں وہ پوائنٹس نہیں ایڈریس کر رہا کہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ اس گھر کا ماحول جو ہے وہ کتنا کیا کہتے ہیں کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں تھا کہ جس میں کوئی بچہ جو ہے وہ باہر کی دنیا اور اس کے بیلنس کو مینٹین کر سکے. اور یہی ہوا کہ جب وہ باہر ایکسپوز ہوا کسی یونیورسٹی یا کسی کالج میں، تو اس نے وہ ڈفرینس دیکھا اور اس ڈفرینس کی بیس کے اوپر گھر میں تنازع کھڑے ہونا شروع ہو گئے. تو بالکل. اس ایسپیکٹ کو تو ہم ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ کیوں ہوا. اب یہ ڈسکس کرنے کا کچھ شاید فائدہ ہو چکے کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ جی، تو بیسکلی دیکھیں آگے کی اس کے کتنے اور سبلنگز ہیں، ان کے خالہ کے کتنے بچے ہیں جو اس گھر میں رہ رہے ہیں؟ باقی 3 ہے، وہ سب سے بڑا ہے. وہ چھوٹے ہیں تینوں. جی. اچھا، اب میرا جو آپ کو برادرانہ مشورہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خالہ کو آپ اس چیز کی طرف لے کے جائیں یا خالو کو کہ جو بڑے بیٹے کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس تھا، آف کورس آپ جب غصے میں ہوتے ہیں، اشتعال میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ایگوئسٹک وارفیئر شروع ہو جاتی ہے جب باپ بیٹے کی، تو آپ باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو معاف کر دو یا بچے کو واپس لانے کی کوشش کرو. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک ایگزامپل بنا کر اس انسیڈنٹ کو آپ خالہ اور خالو کو یہ کہیں کہ چلیں جو ابھی آپ کا بڑے بیٹے کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے یہ ڈسکس کریں کہ اس کے اثرات جو مرتب ہوئے ہیں چھوٹے بچوں کے اوپر، وہ اثرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کیا وہ کوئی ایسی ایگزامپل بن کے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس طرح کی وہ تو نہیں تھا کہ ہم بھی پھر ایسے ہی کریں گے جب ہماری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، ہماری کوئی بات نہیں مانی جائے گی تو ہم بھی اسی طرح کوئی ویپن یا کوئی ہتھیار یا کوئی تلخ بات تان لیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ سامنے، اور پھر گھر چھوڑ کے اپنا سسٹم انڈیپینڈنٹ کر لیں گے. تو فار ناؤ وٹ آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ خالہ کو اس طرف لے کے جائیں کہ ان 3 بچوں کے ساتھ آگے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ ریپیٹ نہ ہونے کے کیا کیا ایسپیکٹس ہیں جو آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا کیا، وہ ہم ان پوائنٹس کو الگ سے ایڈریس کر لیں گے کہ کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرف جانے کا، ڈسکشن کو اس طرف لے کے جانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی خالہ اور خالو جب تنہائی میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا ہمارے یہ جو 3 بچے ہیں ان کو تو ہم کسی طریقے سے اب ماحول کو بہتر کریں اور پروفیشنل ہیں، اور جیسے وہ سوچیں گے اور اپنے ان 3 بچوں کو گھر میں پنپتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو وہ اپنا بڑا بیٹا بھی یاد آئے گا، اس شدت سے انشاءاللہ یاد آئے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپس میں پیار محبت ڈالے کہ ان کو یاد آئے گا. تو پھر وہ شاید باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے کوئی اسٹیپ ایسا لیا جائے کہ بچے کو واپس بلانے کے لیے کوئی ذریعہ بنایا جائے. لیکن فار ناؤ آئی ریکمینڈ، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ I was جی. 14 years old when my father had to kick me out of the house. تھوڑا سا معاملہ کچھ پیچ و تاب ایسے دیکھے میں نے کہ میرے والد صاحب کے اور میرے بیچ میں، حالانکہ ہم لوگ بیسٹ فرینڈس تھے، گھنٹوں چیس کھیلتے تھے، کارڈز کھیلتے تھے، مونوپولی کھیلتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، گانے سناتے تھے، گانے گاتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جو وقت گزارا ہے شاید ہی کسی بچے نے گزارا ہو کسی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ. اتنی دوستی تھی ہماری کہ میرے دوست یار، میرے سگے بھائی ساحل ندیم اور بڑے بھائی منزل ندیم، یہ لوگ بھی انوی کرتے تھے کہ باپ بیٹے کا اتنا پیار ہمارے ساتھ کیوں نہیں جتنا اس کا اپنے باپ کے ساتھ. اور ایک نوبت ایسی آئی کہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے کسی بات پہ، کیونکہ میرے والد صاحب کو غصہ بہت سخت تھا، تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اب جیسے انہوں نے گھر سے نکالا تھا تو اس کا افیکٹ میری والدہ کے اوپر آیا تھا. اس لیول کا آیا تھا کہ مائی مدر
could not take it, could not handle it. وہ بے ہوش ہو جاتی تھی چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے گر جاتی تھی. تو then certain people who were close to the family, کیونکہ میرے والد صاحب تو کسی کی بھی نہیں سنتے تھے, کسی شخص کی بھی نہیں سنتے تھے. ویسے ہی ہم فیملی سے کٹ آف تھے, انڈیپینڈنٹلی رہتے تھے ہمارے, کیونکہ اسی لیے کیونکہ میرے والد صاحب کو غصہ ایسا تھا کہ بہنیں بھی ناراض تھیں, ان کے ساتھ بھی غصہ کر چکے تھے. اصول کے اوپر وہ بہنیں جب پہلی ذبح کر چکے تھے اور مجھے بھی ذبح کر چکے تھے جب, تو کچھ ان کے دوستوں نے, کچھ ایسے قریبی یار ان کے پرانے بچپن, میری والدہ نے ان کو فون کیا, ان کو کہا کسی طریقے سے ان کو خالی آپ یہ میسج دیں کہ اس کے جو افیکٹس ہیں, اس انسیڈنٹ کے جو افیکٹس ہیں, وہ نہ صرف میرے اوپر, میری صحت کے اوپر, بلکہ میرے باقی بچوں پہ آ رہے ہیں. مائی سسٹر از 14 years younger than me. تو وہ بہت چھوٹی تھی اس ٹائم, تو میری مدر اس کی کیئر نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب. دین مائی فادر's friend had to convince my father کہ یار چلو جو ہوا سو ہوا, بچے کو تم نے نکال دیا, تم ٹھیک ہے, ایک طرف ہے, باقی گھر میں جو ماحول ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے. You have to take certain steps either to prevent this incident to happen again or to somehow undo it and call the kid back and get an apology or whatever جو terms آپ رکھنا چاہتے ہو. کرتے کرتے اس طرح سے مجھے پھر میرے والد صاحب نے واپس بولا. اب وہ کتنا عرصہ کہاں میں نے گزارا وہ کسی اور دن کسی اور ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. ابھی ٹاپک جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا, کیونکہ یہ میں پرسنلی اس ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ خالہ کو اور خالو کو بار بار بہانے سے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ sooner or later this incident will have adverse effects on you, I mean the mother, on the father and the other children to such a severe level کہ شاید کوئی بچہ suffocation میں گھر چھوڑ کے چلا جائے, شاید کسی بچے کا سائیکولوجیکل ٹراما میں اب مزید پرورش جو ہے وہ غلط ہونے شروع ہو جائے اس کو, اور پتہ بھی نہ چلے کہ وہ سائیکولوجیکلی کسی ایسی انڈر ڈیولپمنٹ میں جا رہا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسے نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں کہ اس کو فزیکلی ڈیمیج کر رہے ہیں, اس کے برین کو یا اس کی سوچ کو اس لیول پہ ڈیمیج کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس طرح سے نہ باقی بچوں کے ساتھ اپنے یہی ہو آگے رہا جو. ہے. جی, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. میں تو ذاتی طور پہ کہوں گا کوئی آپ نے دین کا رخ اس کو نہیں دینا. جیسے ہی ایسی سچویشن میں ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو اور تمہارے تو گھر میں اس لیے کیونکہ دین کبھی پریکٹس ہی نہیں ہوا, دین اس طرح سے, جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اور مزید غصے اور اشتعال کو جنم دیتے ہیں. اس لیے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان کو آن دا سافٹر سائڈ اینڈ آن دوز سائڈس جس پہ ان کا دل نرم ہو, ان چیزوں پہ نہیں جن پہ ان کے دل میں کوئی مزید آگ بھرے, وہ سائڈ دیکھیں. ان کو میڈیکل سائڈ سے ایڈریس کریں, ان کو بچوں کی نشو و نما کی میڈیکل سائڈ کے اوپر کریں کہ اب مزید بچے جو ہیں وہ کس لیول پہ ڈسٹربڈ گرو ہو سکتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ جس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہو سکتا ہے ان بہن بھائیوں کے اوپر کہ شاید یہ بچے باپ سے اتنے متنفر ہو جائیں کہ یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں, یا یہ خدا نخواستہ خودکشی کی طرف ان کا رجحان نہ چلے. اس لیے اب آپ خالہ کو اس لیول پہ ڈرانا ہے ایک آن ون سائڈ فور بیکاز یہ انیویٹیبل سرکمسٹانسز ہے. میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا, یہ واقعی یہ ساری چیزیں ان گھروں میں ہو جاتی ہیں جن گھروں میں ایسے ماحول جنریٹ ہو جاتے ہیں. بھائی یہی تو مجھے ڈر ہے, وہ اس ٹائم اس کے پاس ذاتی گن ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے, مجھے ڈر تھا کہ اپنے آپ پہ کرے گا. اب خالہ کو میں نے یہی سب کچھ کیا الحمدللہ. میں نے کہا آپ باقی تینوں کا سوچیں اور یہ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ اپنی جان سے جاتا ہے تو آپ کیا کریں گی. تو پھر کیونکہ وہ تو بالکل ایسی ہی حالت میں ہے کہ زیرو پہ آئی ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو بولو کہ وہ لاہور آئے اور ان کا باپ واپس وہ میاں والی میں رہتے ہیں تو یہ ان سے ملے اور ان سے معافی مانگے. تو میرے چھوٹے بھائی نے اور امی نے مل کے اس کو پھر اس سائڈ پہ لے کے آئے. میں اس کو بلا رہی تھی ادھر کہ وہ آپ سے سیشن لے, اور میڈیکیشن میں اگر کی ضرورت ہے نا کسی قسم کی تو وہ نام آپ سے کیا ہے سر طلحہ. طلحہ. لیکن طلحہ سے آپ کی اب جب بات ہو نا تو طلحہ کو آپ یہ باتیں آپ نے نہیں بتانی, یعنی طلحہ کو بھی کوئی دین کی طرف کا رخ نہیں دیجیے گا کہ اللہ سے ڈرو تم دین کی بات کرو. ہاں, اس طرح کی گفتگو آپ نے نہیں کرنی, کیونکہ ایسی سچویشن میں جب آپ کا دماغ غصے سے بھرا ہوتا ہے, وہ غصے کو حرام کس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس طرح شراب کا نشہ ہوتا ہے اس طرح اور شراب میں آپ تمیز
بھول جاتے ہیں چھوٹے بڑے کی سیاہ سفید کی. اسی طرح غصے میں بھی آپ تمیز بھول جاتے ہیں کہ میں باپ کے آگے پستول چلا رہا ہوں یا زبان چلا رہا ہوں یا کوئی اور ہتھیار چلا رہا ہوں. غصے کو بھی اس لیے حرام کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس سیاہ سفید بڑے چھوٹے کی تمیز جو ہے وہ کھو دیتا ہے غصے میں انسان. غصے میں اب آپ نے جب اس کو طلحہ کو ایڈریس کرنا تو آپ نے وہ رنگ کو ہی نہیں ڈالنا ڈسکشن میں جس رنگ سے کہیں اس کو, کیونکہ عموماً ایسے عمر میں بچوں کا سب سے پہلے عقیدہ ڈیمیج ہوتا ہے. یعنی میں نے بچوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ اللہ میاں میری پرواہ نہیں کرتے, دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور مجھ سے لگتا ہے اللہ میاں پیار نہیں کرتے. میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے اور واقعی دل میں آ جاتی ہے بات انسان کا. وہ کہتے ہیں نا جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے. تو اسی طرح جس کے اوپر کوئی ایسی آفت آتی ہے سب سے پہلے اس کے عقیدے کو ہٹ کرتی ہے. اس لیے ابھی آپ نے اس کو کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ وہ آپ سے دوستی اور جو مخلص دوست وہ ڈھونڈ رہا ہے someone to talk to, وہ بیریئر نہیں جنریٹ کرنا. اس کو وہ فریڈم آپ نے دینا ہے کہ وہ آپ سے کھل کے گفتگو کر سکے. وہ آپ کے سامنے وینٹ آؤٹ کر کے اپنے غصے کا بھی اظہار کرے. وہ 2-4 اول فول بھی بول دے تو آپ نے چپ کر کے پی جانا ہے کہ خیر ہے ابھی یہ بول بھی دے تو کوئی بات نہیں اس سچویشن میں. جیسے اس کا وہ وینٹ آؤٹ ہوگا, وہ غصہ ٹھنڈا ہوگا, اس کے بعد آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بیٹے چکر یہ ہے کہ تمہارے اس اپولوجیٹک بیہیویئر کے نہ آنے کی وجہ سے تمہارے بہن بھائیوں پہ جو افیکٹ آ رہا ہے تم نہیں تصور کر سکتے کہ شاید تمہارے غصے میں آ کے تمہارے والد صاحب ان کے اوپر شاید کچھ اور سختی برتنا شروع کرتے. اس لیے certain sacrifices we have to make for the sake of our own siblings, for the sake of our own loved ones. اور پھر تمہاری والدہ پریشان ہے اور ان کی صحت کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے. آپ نے ان چیزوں پہ جانا ہے جن چیزوں کی اس کی جبلت جو ہے, اس جبلی تقاضے جو ہیں آپ غصے میں بھی نہیں کھوتے. آپ باقی تقاضے تو تمیز کے اور لحاظ کے اور دین کے اور عقیدے کے اور سوسائٹی کے تقاضے آپ بھول جاتے ہیں, لیکن چھوٹے بہن بھائیوں اور والدہ کا خاص طور پہ جو پیار ہوتا ہے یہ ان چیزوں کو آپ غصے میں بھی سم ہاؤ کسی جگہ پہ یاد رکھتے. تو کوشش کریں کہ ان کو طلحہ کو باقاعدہ طور پہ اس طرف سے ڈسکشن کو لے کے جائیے. اور یہ ہم باقی جو اس ٹائم گروپ کے سیشن میں موجود ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا اس ڈسکشن کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ گھروں میں ماحول جو ہے جب آپ اوور بورڈ چلے جاتے, کسی بھی چیز کی ایکسٹریم جو ہے وہ انسان کے اختیار سے باہر چلی جاتی ہے. ہمارے گھروں میں جب پیار محبت بھی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے یا آسائشیں اور آسانیاں جو ہیں ضرورت سے زیادہ جب ہم بچوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد جب بچے کسی بھی تنگی میں آتے ہیں تو وہ چھوٹے بچے کی طرح ضد کر کے اپنا غبارہ یا اپنا کھلونا اپنی گڑیا مانگ رہے ہیں. بالکل اس لیے پرورش کے ٹائم پہ اس چیز کو, اس بیلنس کو جنریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں خود ان کے پیرنٹ ہوں, میں آپ کو اس اینگل سے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پیرنٹ کے لیے بھی we have to give some margin of error to the parents also, کہ ان سے وہ بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں, وہ بھی یعنی ایسے کچھ ان سے بھی پریکٹس ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ خود تو نماز نہیں پڑھتے, مجھے نماز کا کیوں کہتے, تو ہو سکتا ہے وہ بھی کسی چیز میں پوری طرح نہ اترتے ہیں. ان کو کسی معیار پہ تولنے والے ہم کوئی بھی نہیں ہوتے. جیسے میں نے ڈسکشن کے شروع میں کہا کہ as long as they have taught you that there is one God, they have taught you the magnificence of Aqā alayhi salatu wassalam, they have taught you Quran to be the final testament. And I think یہ 3 چیزیں جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھا دی, انہوں نے اس کے اوپر حجت تمام کر دی اپنے ماں باپ ہونے. اس کے بعد جو چیزیں وہ لگژری میں آتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کاسمیٹک لو میں اور کاسمیٹک پرورش میں آتا ہے. یہ تو آپ کے طلحہ کے گھر میں بھی ہوا ہے. طلحہ کے گھر میں بھی دین ابراہیمی ہے, مسلمان ہے طلحہ, تبھی اس کا نام طلحہ ہے. طلحہ کے گھر میں بھی قرآن مجید موجود ہوگا اور عید شبرات جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح منائی جاتی ہے. اب اس کے آگے جو کمی کوتاہی کسی ماں باپ سے اگر ہوئی اور وہ بھی اس سینس میں کہ انہوں نے اس کو ضرورت سے زیادہ دیا ہے, تو وہ اچھائی ہی بیک فائر ہوئی ہے. اس لیے ماں باپ کی غلطیاں کم ہیں اس میں, بچے کو پھر بھی ماں باپ کی
حکم کی تعمیل کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. چاہے باپ کا یہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، باپ کا یہ نوکری کرنی ہے تو نوکری کرنی ہے، باپ کا یہ بزنس کرنا ہے تو بزنس کرنا ہے. باپ کی رضا ہی خدا کی رضا ہوتی ہے، ایک مسلمان باپ. تو اس لیے آپ نے طلحہ کو جب بتانا ہے، ریکنسائل کرنے کی بات بتانی ہے، اس کو مزید اس کو ہوا نہیں دینی، اور خالہ خالو کو جب بتانا ہے تب بھی ریکنسائل کرنے کے کوئی بہانہ بنانا ہے. That's what I can suggest at the moment. باقی گروپ میں اگر کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے، کوئی آئیڈیا دینا چاہتا ہے تو پلیز فیل فری ٹو ڈسکس، تاکہ ہم اس کو ایز مچ ایز وی کین پاسبلی ہیلپ آور سسٹر ہم وہ کر سکیں. بہت شکریہ بھائی. Okay, next question is from Faisal. You can unmute your mic and ask your question, but please keep it direct and precise. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ سے واٹس ایپ پہ بھی میں نے کوشچن کیا تھا یہ والا، کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک انسان یا ایک بچے میں انقلابی تحریک کیسے جنم لے سکتی ہے، وہ سوچ کیسے ڈیولپ کی جائے، اور اس کی روٹ کوز کیا ہونی چاہیے، کیا ہوگی؟ Is it a relevant question, sir? جی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انقلاب کی، اور دو چیزیں مجھے بتا دیں کہ سبجیکٹ جو ڈسکس ہو رہا ہے اس کی ایج کیا ہے، اور آپ انقلاب کی تحریک کس کو کہہ رہے ہیں؟ دینی انقلاب کی گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ دینی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، کرنٹ گورنمنٹ سسٹم جو پاکستان میں چل رہا ہے اس کا بھی انقلاب لا سکتی ہے. اچھا، بہت سے ویز میں ہم لے سکتے ہیں اس کو. اور ایج گروپ کیا ہے جس کو آپ نے ایڈریس کرنا؟ ایج گروپ ساری ایج گروپ اس میں آ جاتی ہے. نیکسٹ جنریشن کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ. اچھا، جنریشن کی. جیسے ہم ابھی معاشرے میں کس طرح سے انقلاب کی سوچ کو کنوے کر سکتے ہیں، اجاگر کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 جی. اچھا، میں ذاتی طور پہ اسی ٹاپک پہ ہماری بیچ میں ڈسکشن چل رہی تھی گروپ میں. میں ذاتی طور پہ تو ایک ہی بات کو پروموٹ کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی کریں، کیونکہ دیکھیں انقلاب ایک سیریز آف ایونٹ ہوتا ہے. مطلب سیریز آف ایونٹس ہوتا ہے، مطلب ایک دن اچانک سے انقلاب اجاگر نہیں ہوتا. جی جی اس کو انقلاب ایک باقاعدہ طور پہ گرو ہوتا ہے. انقلاب کی ایک ریزن ہوتا ہے اس کے، یعنی انقلاب جنریٹ ہونے کی اسباب ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسباب وہ جب پورے ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ انگریڈینٹس جب پورے ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد انقلاب جو ہے وہ ایک والکینو کی طرح پہاڑ کو توڑ کے برسٹ آؤٹ ہوتا ہے. ہسٹری آف مین کائنڈ میں جو سب سے بڑا انقلاب ایک مسلمان، ایک مومن، ایک بلیور کو نظر آتا ہے، وہ انقلاب ہے آقا علیہ السلام کا، جو آقا علیہ السلام اس دنیا میں انقلاب لے کے آئے. اور وہ انقلاب کیا لائے تھے؟ وہ انقلاب لائے تھے اس سوچ کا، اور انقلاب بھی ود اے ورک پلان، انقلاب بھی ود اے چارٹر، انقلاب بھی ایک شریعت کے ساتھ، ایک جورسپروڈنس، ایک سسٹم کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہ خالی انقلاب کی سوچ لائے اور آگے اس کے بعد اس کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، کانٹینٹ نہ ہو. وہ ایسا انقلاب لے کے آئے کہ جس انقلاب کی انسٹرکشنز بھی آسمان سے ان کے پاس ریویل ہوتی تھی. اس کا پروسیس بھی آقا علیہ السلام کو، یعنی ایک یہ عام انقلاب نہیں تھا، اس میں پوری کائنات ملوث تھی. اس میں باقاعدہ فرشتے اترتے تھے اور دن رات ریولیوشنز کرتے تھے، اور فرشتے اس جنگ میں بھی شریک ہوتے تھے جس جنگ میں انقلاب اترتا تھا. یعنی آقا علیہ السلام سے بڑا انقلاب بنی نوع انسان نے نہیں دیکھا. اب بالکل. جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب لے کے آئے تھے وہ، تو پھر ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے وہ انقلاب، کہ وہ انقلاب کیسے آیا. یعنی انبیاء در انبیاء. ہم سیرہ نبوی سے بھی بچوں کو مائنڈ میں بچپن سے سب کانشیس مائنڈ میں ڈال کے، جیسے ایک حدیث ہے نا، جبل تو ہل سکتا ہے جبلت نہیں ہل سکتی، تو خوبصورت فطرہ بات. ان کی ایسی ڈیولپ کرنی چاہیے. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ مانتا ہوں کہ فطرت جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، بائی نیچر انسان جو ہے وہ تمام جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. کہ تمام انسان یہ چیز اپنے اندر
जेनेटिकली ले के आते हैं इसको। अब फर्क कहाँ आता है कि किसके जो नेचर तो आ गई, उसका नर्चर उसको उसके इनकलाब को दबाएगा या उजागर करेगा। उसकी उस सीरत को जिस सीरत की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाने के लिए आपका नर्चर उसको सीरत की तरफ लेके जाएगा। यानी उसको उसकी नशोनुमा, उसकी परवरिश, उसकी तरबियत, उसके अंदर जब इंग्रेडिएंट्स में आप सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान पाक को और शरीयत को और इन चीज़ों को लेके आएंगे, तो मैं ज़ाती तौर पे जो आपको मशवरा देना चाहूँगा इसमें, वो खाली मैं ये कह सकता हूँ जो मैं अमूमन ग्रुप में भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को कहता हूँ कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ निज़ाम शरीयत की गुफ्तगू, सिर्फ और सिर्फ उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की रीइंस्टेट करने की गुफ्तगू करें जो लॉ ऑफ द लॉर्ड, जो लॉ ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी, जिसको निज़ाम शरीयत कहते हैं, जिसको शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्योंकि जब आप शरीयत की गुफ्तगू करेंगे तो उसका चार्टर आपके पास मौजूद है। आप मेरा पॉइंट समझिएगा। जब आप शरीयत किसी से गुफ्तगू करते हैं और बहस भी करते हैं ना कि मैं शरीयत को प्रमोट कर रहा हूँ, तो कोई आपसे पूछेगा ना वो क्या होती है, तो आप किताबें दफ्तर के दफ्तर खोल के दिखा सकते हैं कि शरीयत क्या होती है। फिर वो पूछेगा शरीयत के नफाज कैसे होगी, भी आप किताबों की किताबें हिस्ट्री की और खोल के हदीस की दिखा सकते लेकिन हैं। सर इसी दिखाने तरह से तो नहीं होने वाला ना। देखिए नहीं, अभी आप उलमाए मेरा कराम पॉइंट होते हैं। आपने पहले मेरा पॉइंट समझ। मैं जी आज जी कहता हूँ ना कि इमरान खान वाले इनकलाब की मैं गुफ्तगू करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि इमरान खान इनकलाब की गुफ्तगू करता है। अच्छा जी, मैं कहता हूँ ठीक है, सुनेंगे तो पता चलेगा वो क्या गुफ्तगू करता है। जब भी मैंने किसी पीटीआई के फॉलोअर से पूछा है कि जिस इनकलाब की इमरान खान गुफ्तगू करते हैं उसका वर्क प्लान क्या है, तो वो ब्लैंक होता है, उनके पास कोई वर्क प्लान नहीं। वो सिर्फ सुपरफिशियल गुफ्तगू है जो इमरान खान स्टेज पे भी कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स उनकी अंधी तकलीद में गुफ्तगू में भी कर रहे हैं। जैसे ही आप उनसे पूछते हैं इसका वर्क प्लान क्या है, इसका कोई प्रेसिडेंस है, पहले कभी ऐसा हुआ हो, अगर हुआ है तो कैसे हुआ था, कौन कौन से अवामिल थे जो कार फरमा थे इसको अमल में लाने के लिए, और उसके बाद सस्टेनेबल कैसे होगा। तो उनके पास जीरो वर्क प्लान है इमरान खान से लेके उसके सबसे ग्रास रूट लेवल के पीटीआई फॉलोअर तक। क्यों? क्योंकि ये इनकलाब जो है ये सुपरफिशियल झूठ पर मबनी कहानियों किस्से हैं और कुछ भी नहीं। असली इनकलाब है जो इस्लाम का इनकलाब है। इसलिए जब भी आप गुफ्तगू करें किसी भी यूथ के यंग जनरेशन के किसी बच्चे से या किसी बड़ी उम्र के बुजुर्ग से, तो आप इनकलाब की गुफ्तगू करें शरीयत की, निज़ाम शरीयत का निफाज करने के लिए ये थियोक्रेटिक स्टेट इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाई गई। हम शरीयत का ही निज़ाम करेंगे ताकि अगर आपसे कोई किसी किस्म का सवाल पूछे, जो मैं कह रहा हूँ ना कि किताबें भरी हुई हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही आप काउंटर में इमरान खान के इनकलाब के काउंटर में इस्लाम के शरीयत का इनकलाब रखेंगे तो आप उसको कंटेंट के साथ बेस कर सकते हैं। जैसे कि पीटीआई के पास जीरो कंटेंट है टू बेस देयर claims on, to base their inqilab on. There is no work plan, there is no ideology, there is no system of law or justice in the ideology of PTI or whatever inqilab they claim to have. Islam, on the other hand, has all the rules and regulations and mechanisms and historic references to, very beautifully set forth in the books. वो आप सामने रख सकते हैं कि ये है वो भाई वो इनकलाब जिसकी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। आप मेरा पॉइंट समझे? जी जी बिल्कुल। जी मैंने अब यहाँ ये पूछने, अभी हमें जो जी मस्जिदों में और दरसगाहों में बताया जाता है कि जैसे आप कह रहे बुक्स का आप शरीयत का सारा बता दें, तो सिर्फ बोलने से तो हम नहीं सीख सकते ना। जैसे कि अब फितरा हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बनती है, ये भी मेरा एक क्वेश्चन है। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक उनका खुद ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कि खुद वो लोग अमल नहीं करेंगे और हमें बताते रहेंगे, तो कॉल और हमने तो फेल में उनसे तजाद कुछ नहीं भी होगा। बिल्कुल 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 हम नहीं कर सकते, रिलेट ही नहीं कर सकेंगे हम। दुरुस्त बात, आई एग्री। जब तक हमारे अमल में दीन नहीं आएगा तब तक हमारी किताबों में वेटेज नहीं आएगा। हमारी किताबें सिर्फ कागजी कलेक्शन ऑफ पेपर रह जाएंगी अगर हमारे अमल में कुछ नहीं है। व्हाटएवर वी प्रीच वी शुड प्रैक्टिस दैट फर्स्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी सीरत जो है वो सीरत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लोज जाएगी, तब हमारे अंदर से इस्लाम झलकेगा, तब लोग कहेंगे कि हाँ वाकई इस्लाम वाकई प्रैक्टिकल रिलीजन। अभी तो पूरे कुर्रा अर्ज पे इस्लाम प्रैक्टिस नहीं हो रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रैक्टिस में अमल में इस्लाम नहीं है, गुफ्तगू में है। बिल्कुल आई टोटली एग्री। तो ये सीरत पे काम करना ही घरों में
گھروں سے شروع ہوگا. ہر گھر جب سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تب اسلام کا انقلاب باقاعدہ طور پر گھروں سے خود سے علم کی صورت میں چھتوں پہ نظر آنا شروع ہو گیا. بالکل. I totally agree. تو آئی تھنک آنسر مجھے مل چکا ہے سیرہ نبوی, اور ہمیں عمل میں لانا پڑے گا سارا کچھ, اور اس جی, کے بعد اور ہی انقلاب کو بڑھ نام اگر سکتے ہیں. دینا ہے آپ نے تو نظام شریعت کا نام دو. جی, نظام دین اس طرح. جی جی جی. بالکل. اور کوئی انقلاب آپ کے سامنے کوئی پرچار کرے کسی انقلاب کی تو آپ کہیں کہ بہت خوبصورت ہے آپ کا انقلاب, بہت اچھا ہوگا, لیکن ہمارا سب سے افضل ہے جو جس کو ہم نظام شریعت کہتے ہیں, ہم اس انقلاب کے لیے جان دینے کو تیار اور کسی انقلاب کا اس سے کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. ہے ہی نہیں. جی سر. ان کے پاس تو ویٹیج ہی کسی چیز کا نہیں ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی کے فین فالوئنگ ہو, وہ چاہے وہ کمیونزم کی ہو, چاہے وہ سوشلزم کی ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی ہو, چاہے وہ کچھ ہو, نظام شریعت سے اوپر کوئی نظام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں دفتر کے دفتر کھول سکتا ہوں اس میں پروف کرنے کے لیے. بالکل. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ انقلاب کو نام دینا ہے آپ نے تو نظام شریعت کا دیں. اور انشاءاللہ. یہی جی اور جزاک یہی اللہ سر. اور میں ایک لاسٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں اس میں کہ میرا مشورہ آپ سب کو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس انقلاب کو پریکٹس کرنا ہے تو ایک تو جیسے آپ نے کہا نا کہ سنت اور سیرت گھر میں اپنے پریکٹس میں لائیں گے تو نمایاں ہوگی. دوسرا یہ کہ جو سائلنٹ آپ کا احتجاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم آف ڈیموکریسی اور یہ جو سسٹم آف ہپوکریسی رادر چل رہا ہے اس سے اجتناب کریں, اپنے آپ کو دور رکھیں اور کہیں کہ میں ایسے کسی کام میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا کہ مجھے میری آخرت خراب ہو. میں ووٹ دینے سے گریز کروں گا. میں جب تک نظام شریعت پہ گفتگو نہیں کرے گا میں اس شخص کو ووٹ بھی نہیں. جی بالکل. 2 سال سے سر میں نے ووٹ نہیں کیا کسی کو بھی. سبحان اللہ, میں نے 40 سال سے نہیں دیا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو, آباد رکھے. آمین. تھینک یو سر. Okay, so جی next question is from chat sir, کیونکہ احمد مائک پر نہیں آ سکتا, so I'm reading his comment. جی. احمد says that جواب بھائی امی ابو دونوں ڈرنے لگ گئے ہیں کہ میں کہیں جہاد کو چلا جاؤں گا اور کہیں باغی بن جاؤں گا, اور میں اکثر زندگی اور موت کی باتیں بہت زور سے کرتا ہوں تو وہ اور ڈر جاتے ہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کیوں ان کو یہ زندگی اتنی عزیز ہے, اب میں کیا کروں اس ٹائم میں. یہ احمد کا کوشچن. پہلے تو احمد سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ ہے جہاد, کہاں ہو رہا ہے جہاد, مجھے بھی بتائیں, میں بھی چلوں ان کے ساتھ. There is no such جہاد جس کے اوپر آپ کی امت مسلمہ کا اجماع ہے. جتنے اسکالرز ہیں اس ٹائم مائکرو فون لگا کے کیمرے کے آگے بیٹھ کے ممبر پہ صرف تبلیغ کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی کیوں نہیں جا رہا جہاد کرنے کے لیے؟ کیونکہ ابھی تک کسی کو جہاد کلیئرلی عیاں ہی نہیں ہوا کہ کہاں پہ ہو رہا ہے. چاہے کشمیر میں کوئی مرتا ہے مر جائے, چاہے فلسطین میں کوئی مرتا ہے, یمن میں مرتا ہے, سیریا میں مرتا ہے مر جائیں, چاہے کوئی بھی مر رہا ہے. یہ کیوں نہیں جا رہے آپ کے فور رنرز اینڈ the most credible scholars of بر صغیر پاک و ہند, یہ تو کیمرے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ احمد کو کون سا جہاد نظر آ گیا جو ان علماء کو نظر نہیں آ رہا؟ He is saying no, they are assuming, کیونکہ میں بہت ایکسٹریم لیول پر باتیں کرتا ہوں. What is extreme, احمد؟ کیا کوشچن تھا آپ کا جو ان کو ایکسٹریم لگا؟ دوسرا بھائی آپ نے گروپ میں بھی بات کی تھی کہ جہاد جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے, تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ باہر جا کر ہمیں لڑنا ہے, اٹس گھر سے جو آپ کا جہاد ہے وہ شروع ہو رہا ہے. پیرنٹس جی, اگر مان رہے ہیں میں تو انتظار میں ہوں کہ کوئی ایسا سوال آئے. وہ گروپ میں جو کر رہے تھے ان سے سوال لے لیں جو پوچھ رہے تھے گھر والی بات. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں, تو میں نے جو شروع کیا تھا وہ اسی لیے ڈسکشن کا کیا تھا کہ شاید وہ سوال آئیں. آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ کوسچن. میں نے تو کافی لمبی تمہید باندھی تھی, اس کا کاؤنٹر ابھی تک نہیں آیا. Okay, so let's take some question from those who are on mic. جی. اور احمد آپ اپنا کوشچن. اور احمد کو خالی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی اسکالر
کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ جہاد کی گفتگو کرے تو یہ ضرور دیکھیے گا کہ وہ گفتگو کیوں کر رہا ہے, وہ خود اس جہاد میں کیوں نہیں اترا ہوا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم میں, تو عمل کہاں ہے اس کا؟ اس کی گفتگو تو جہاد کی ہو رہی ہے. میں نے بڑے بڑے نامور اسکالر, میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہوں گا, بڑے بڑے نامور اسکالر طبعی موت مرتے دیکھے ہیں جو ساری عمر جہاد کا رونا روتے رہے, خود طبعی موت مر گئے. کتنے لوگوں کو جہاد پہ بھیج. All right. Let's take question from Jia Hashmi. Okay, Hina, next is your question after Jia. All right, Hina, you can unmute your mic and ask your question. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام. سر آج کل کے بچے ماشاء اللہ اسمارٹ بہت ہیں. جیسے ماشاء اللہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں, ایسا ہونا چاہیے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پیار محبت سے معاملات سارے طے ہوں. جیسے کہ بچے مسجد میں جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں یا باہر محلے میں اپنے موو آن کرتے ہیں, تو وہاں پہ اب اس طرح سے جس طرح ہمارا معاشرہ ہے نا, کہ وہ چلتے ہوئے ایک عام گزرتے ہوئے انسان کو نا چھیڑ خانی کرتا ہے. تو میں ان کو یہ تربیت دیتی ہوں اپنے بیٹوں کو کہ نا اگنور کر دیا کرو. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو نا آپ کی ذاتی حد تک, یعنی کہ یہاں تک کہ آپ کی ماں تک پہنچ جاتا ہے, یا آپ کو ٹیز کرتا ہے, یا آپ کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کرنا شروع کر دیتا ہے نا, جیسے کوئی ان کا کلاس والوں بچوں کا یا جس طرح دیا. تو اب ان کا یہ فلسفہ ہے کہ اگر ماما دب جائے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ, یعنی کہ یہ بھی اپنے حق کے لیے لڑنا ہوتا ہے. تو اس طرح کیا معاملات زیادہ بگڑتے نہیں چلے جاتے کہ ہمارے بچوں میں, یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرو اور وہ کہتے ہیں ماما آپ ہمیں ڈرپوک بننا سکھا رہی ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں, آپ اپنے اخلاق سے کسی کو نا متاثر کر لو اور اس کو اپنے اخلاق سے اپنے طرف بلا لو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اکثر میں کسی جو سامنے والا شخص ہے نا, اس کی نیت بالکل یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو جتنا زج کر سکتے ہیں یا اس کو تنگ کر سکتے ہیں تو اس کو چھیڑیں. جیسے کہ نام بگاڑنے کی عادت اور یہ چیزیں, گھروں سے تربیت تو مل نہیں رہی, ماں باپ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں سب کے. لیکن یہ کہ کچھ بچوں کو تو میں نے بڑے اچھے گھروں کے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا راہ چلتے لڑائی لینے کی ان کو شوق ہے. اور پھر یہ ڈان بننے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو, جن کی واہ واہ ہاں جی کس نے کتنے پنچز مارے اور یہ سب نا. تو میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ میرے بچے نا ان چیزوں میں ضائع نہ ہو جائیں, ان کا موٹو کلیئر رہے کہ انہوں نے اگر جان دینی ہے تو اور اپنی ایفرٹس پٹ کرنی ہے, انرجی پٹ کرنی ہے تو اسلام کے لیے کرنی ہے. تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ ماما یہ بھی جہاد ہے, اگر میں ان چیزوں پہ نہیں کرتا تو پھر یہ آپ مجھے, یعنی کہ مجھے آپ بہادری کا درس نہیں دے رہی ہیں, آپ مجھے ڈر کے بٹھانا سکھا رہی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ہم واقعی میں اس سلسلے میں غلط ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے اسکول میں اور ہر جگہ سر کوئی بھی نا اچھا چلیں ایک سست بچہ ہے نا, اس کا تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کلاس کے ساتھ چل نہیں رہا تو ٹیچر اس سے نالا ہے. ایک بچہ ایسا ہے کہ جو کلاس سے آگے کام کر رہا ہے, اس کو آگے کام کرتا دیکھ کے جو ہے نا وہ ٹیچر اس کو اپنے یعنی کہ اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو ذلیل کرتا ہے کہ یہ مجھے فالو نہیں کر رہا. لکیر تو فقیر, سر لکیر تو فقیر بھی نہیں بچے بن رہے, کچھ ایکسٹرا آرڈینری الحمدللہ ملے ہوئے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں, آپ کو دوسروں کو ضرورت نہیں ہے, ابھی آپ کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو امپریس کرو. خاموشی سے کام کرو, اپنی خصوصیات خوبیاں جا کے رکھو جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس پوزیشن پہ نہیں لے آتا نا. تو یہ چیز بھی ان کو بری لگتی ہے کہ یہ ماما ہر وقت جو ہے نا مصلحت اور یہ کرنا سکھاتی ہیں. تو مجھے بتائیے سر کہ میں اپنے بچوں سے انڈرسٹینڈنگ بھی میری خراب نہ ہو, مجھے غلط بھی نہ سمجھے, اور کس طرح ان کو قائل کروں یا میں قائل ہو جاؤں. السلام علیکم. اچھا, وعلیکم السلام. اچھا, آپ نے دونوں جو پوائنٹ ریز کیے ان دونوں میں آپ بالکل ٹھیک بات کریں. یہ سڑک پہ چلتے ہوئے حق تلفی کے اوپر تب لڑنا ہوتا ہے جب کسی کی حق تلفی ہو. مثال کے طور پہ میں اسکول میں پڑھ رہا ہوں اور میں اسکول میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ راستے میں کسی کمزور بچے کے ساتھ کوئی زیادہ طاقتور یا زیادہ تعداد میں لڑکے اس کا بیگ
چھین رہے ہیں, اس پر لنچ چھین رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں, تو تب میرے اوپر کوئی, میں نے بریوری اپنی دکھانی ہے, اپنی بہادری دکھانی ہے, اور میں نے اس لڑائی میں کود جانا ہے. اور اس مظلوم بچے کو بچانے کے لیے اگر میرے کو دان شان ٹوٹ جاتے ہیں, ہڈی شڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن اگر میں ہی وہ سبجیکٹ ہوں جس کے ساتھ کوئی حق تلفی ہوئی, اور میں نے اس لیے اس حق تلفی کو اس طرح سے کاؤنٹر نہیں کیا کیونکہ میری امی نے مجھے کہا ہے کہ بیٹے اس طرح کی کوئی ماچو مین بننے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی طاقتیں, اپنے یہ جذبہ جو ہے اپنا دین کی طرف سرو کرنے کے لیے سیو کرو, لرن فرام وٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ یو اینڈ گرو انٹو a good moment and devote yourself to the cause of Allah. تو آپ بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پچھلے پروگرامز میں ایڈریس کیا تھا کہ اصول کی جنگ اور حصول کی جنگ میں فرق کیا ہوتا ہے. اصول کی جنگ اصول کی جنگ وہ ہے کہ جو آپ اس کو بتا رہی ہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے دونوں دفعہ کی. اگر ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میری بات نہیں مان رہا, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ایکسٹراویگنٹ بچہ ہے, بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے. اور جیسے میں نے ایک دو گروپ میں ذکر کیا تھا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں میرے پیرنٹس کو کہا کرتے تھے یہ ہمیں سوال بہت کرتا ہے, یہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے, ہمیں تنگ کرنے کے لیے کرتا ہے کہ دیکھوں ٹیچر کو جواب آتے کہ نہیں آتے. تو میرے والد صاحب کہتے تھے نہیں بھائی یہ مجھے بھی اتنے سوال کرتا ہے, یہ ہے انکوزیٹو بچہ. تو لیکن میں اس کو منع کروں گا. تو اس کے بعد میں نے واقعی میں ٹیچر سے سوال کرنے چھوڑ دیے تھے کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے منع کیا. اچھا یہ غلط ہوا نا, یہ ٹھیک نہیں تھا, سوال کرتے رہنا چاہیے تھا. نہیں ایکچولی بالکل ٹھیک ہوا کہ میں بتاتا ہوں کہ جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں نا سوال جواب کرنے میں کہ یا ٹیچر کو اس مشکل میں ڈالنے میں کہ نیت تو آپ کی ہوتی ہے کوئی چیز جان جانا, لیکن اس کے افیکٹس کیا آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ ڈیگریڈڈ فیل کرتا ہے, ڈس ریسپیکٹڈ فیل کرتا ہے ان فرنٹ آف دا اسٹوڈنٹس اینڈ ادر ٹیچرز آلسو. کہ آج بچے نے, کیونکہ وہ اسٹاف روم میں جا کے ٹیچرز بھی گفتگو کرتے ہیں کہ آج فلاں کلاس میں ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا, بھائی مجھے اس کا جواب نہیں آتا, اور میں بڑی امبیرسنگ سچویشن میں پھنس گیا. تو وہ پھر ٹیچرز بھی تھوڑا سا ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں آپس میں کہ اچھا یار یہ تو اس کو تو کوئی سوال پوچھے گا, اس کو تو جواب ہی نہیں آتا ہوگا یا فلاں چیز. تو جب آپ کی اچھی نیت کا عمل بھی کسی کی زندگی کو افیکٹ کرے یا کسی کی پرسنالٹی کو یا کسی کی رسپیکٹ کو افیکٹ کرنا شروع کرے, تو بھلے آپ کی نیت اچھی ہو وہ عمل چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ بچے کو بھی آپ نے اسی طرح بتانا ہے کہ بیٹے تمہارے انکوزیٹو ہونے کا بہت خوبصورت گفٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن تمہارے جو سوال آئیں دماغ میں تم آگے مجھ سے پوچھو, ہم دونوں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ایکسپلور کر لیں گے, کسی بڑے سے, کسی دوست سے, کسی اور سے پوچھ لیں گے. ڈو ناٹ پٹ یور ٹیچر ان اے سچویشن ویئر the teacher loses his composure or her composure, اور پھر کہیں خدا نہ خواستہ اس کا افیکٹ یہ ہو کہ وہ تمہارا غصہ کسی اور اسٹوڈنٹ پہ یا کسی اور کلاس پہ یا کسی اور چیز پہ یا تمہارے بارے میں دل میں اناد رکھ کے تمہارے ایگزام میں تمہیں امبیرس کرنے کے لیے بدلے کی غرض سے کوئی حرکت ایسی کرتے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تمہارے اسٹیپ سے پرووک ہوا وہ, اس لیے وہ اسٹیپ ہی مت لو زندگی میں جن اسٹیپس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ تمہارے کنٹرول سے باہر نکل جائیں. ہمیشہ اپنے ایکٹ کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں اس ایکٹ کے, آپ اس کے کانسیکوینسز کو سمجھ سکتے ہو, فورس ہی کر سکتے ہو, اس کو برداشت کر سکتے ہو, اس کو اون بھی کر سکتے ہو پرائڈ کے ساتھ. بچوں کو آپ یہ سکھائیں ہمیشہ سے کہ یا تو آپ ان کو چیس کھیلنے سکھا دیں, شطرنج کھیلنے سکھائیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ شطرنج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی چال جو ہے آپ کی 50ویں چال پہ اس کا افیکٹ آتا ہے, آپ کی دوسری چال کا آپ کو 70ویں چال پہ افیکٹ آ سکتا ہے. So you have to calculate your moves, you have to think 10 times before moving one piece from one square to the other square کہ اس کے آفٹر میتھ کیا ہوگی, وہ کاؤنٹر میں کیا کرے گا. 10 مووز اس کی سوچنی پڑتی ہیں, 50 اپنی سوچنی پڑتی ہیں. اس سوچنے میں انسان کی میچورٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہر قدم کو وہ بہت جانچ کے, کیونکہ دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے بیسکلی کہ ڈو ناٹ ٹیک اینی اسٹیپ آف یور لائف لائٹلی بیکاز ایوری اسٹیپ دیٹ یو ٹیک ان لائف ول ہیو consequences in the after life. کتنے آگے کی سوچ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تھرو. یعنی شطرنج کو بھی میں ایک چھوٹی سی معصوم سی چیز سمجھتا ہوں جب میں دین کی گفتگو کرتا ہوں کہ ہم تو شطرنج میں 10 موو 20 موو سوچتے ہیں, 1 گھنٹے کی گیم کا سوچتے ہیں. دین ہمیں
اگلی آخرت اور ایٹرنٹی ابدی زندگی کی کانسیکوینسز کا بتاتا ہے کہ تمہاری آج کی ایک چال جو ہے اوپر تمہارا وزیر مروا دے گا یا تمہارا رخ یا تمہارا بشپ مروا دے گا اور تم ہار جاؤ گے. تو اس لیے آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ نیور ٹیک ایوری ورڈ دیٹ یو اٹر از سم تھنگ یو ول بی اکاؤنٹیبل فار. آپ کے ایک ایک لفظ کی پوچھ ہوگی. میں نے تو یہ بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ اس 12 سنگے سے بھی پوچھ ہوگی جس نے ایسے 12 سنگے کو مارا جس کا سینگ نہیں تھا. یعنی جانوروں میں بھی پوچھ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم سے پوچھ ہوگی. سو ایوری تھنگ ایون ان دا وائلڈ لائف وچ از گوئنگ آن, ان کو بھی اتنا عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ماشاء اللہ سبحان اللہ قادر ہیں, کہ انہوں نے ان میں بھی اتنا شعور دیا ہے کہ کانسیکوینسز کو انہوں نے بھی دیکھنا ہے. تو اس لیے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ٹیچر بھی ایک انسان ہے, اس کا بھی ادب خالی یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کہہ دیا گڈ مارننگ سر, یا بیٹھ کے کہہ دیا اللہ حافظ سر, یا کوشچن پوچھنے سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا. دیٹ از ناٹ, دیٹ از سپرفیشل, ویری کاسمیٹک رسپیکٹ دیٹ یو آر گیونگ. دل میں رسپیکٹ یہ ہوگی کہ میرا کوئی سوال میرے ٹیچر کو کہیں امبیرس تو نہیں کر دے گا. تو اگر میں اپنے ٹیچر کی جگہ اپنی والدہ کو رکھوں یا اپنے والد کو رکھوں تو میں کبھی وہ سوال نہ پوچھوں جس میں میرا ٹیچر امبیرس ہو. بچے تو آج کل تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں ماں باپ جو ہے نا وہ خاموش ہو ہمارے سامنے پر جواب نہ ہو, اور ہم اپنے علم وہ ان کو دیں, وہ ان کو تحفے میں دیں. 2 سوالوں کے جواب آپ کو آتے بھی ہوں تو آپ ان کو وکٹری وہ دے دیں. صحیح اگر آپ نے گھر میں بھی ان کو بنا دیا, جی, اگر آپ نے ان کو گھر میں بھی وہ نہ دیا تو پھر وہ باہر ڈھونڈیں گے. یہی اصول اور حصول کی جنگ کی گفتگو ہے کہ آپ کا حصول ہے نا, آپ ترک کر دیں اپنے بچے کے لیے. کتنی چیزیں آپ نے سیکریفائس کی ہیں اپنے بچوں کے لیے, ماں سے زیادہ سیکریفائس تو اللہ میں ہی کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا. تو کتنی چیزیں آپ نے سیکریفائس کی. تو اس طرح 2-4 چیزیں ان کو انکریجمنٹ کے لیے وہاں دیں. پھر ان کو کہیں کہ تم اگر ٹیچر سے پوچھے ہوئے سوال مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہیں اس کا چھوٹا سا کوئی ریوارڈ دوں گی, کوئی 100-500 روپے آپ ان کے اچھے سوال کے اوپر بھی رکھ لیں کہ سوال کا معیار بھی بلند ہو. سوال بھی ایسا ہو کہ آپ کہیں کہ مجھے جس میں پھنس جاؤں ایسا سوال پوچھو مجھ سے, something like this, so that they are looking forward to come home and ask you questions instead of asking the teachers. جی ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن وہ مجھے جہاں پہ یہ کر رہے ہیں نا, مجھ سے بحث کر رہے ہیں, تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کہیں غلط ہوں نا, تو وہ آپ نے اللہ کا شکر ہے مجھے الحمدللہ بہت اچھا گائیڈ کر دیا. ایک چیز اور, جو پہلے سوال کا آپ کا سوال کا پہلا سیکشن تھا, ان کو یہ ضرور بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے سامنے جب ہندا کو لایا گیا, جس نے ان کے چچا کو قتل کیا تھا اور بڑے برے طریقے سے قتل کیا تھا, تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا. آقا علیہ السلام کے سامنے ان کا جب حصول آیا تو انہوں نے حصول ترک کر دیا, اور جب اصول آیا تو کہا اس لڑکی کا ہاتھ کاٹ دو, اس نے چوری کی ہے. حالانکہ اس بیچاری نے کیا کیا ہے, چھوٹی سی چوری کی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا, اور جس نے قتل کیا تھا اس کو بخش دیا. کیوں؟ کیونکہ جو قتل تھا اس کا بدلہ آقا کے ہاتھ میں آ گیا کہ وہ لیں یا نہ لیں, چوائس آ گئی. جو چوری تھی وہ ریاستی عمل میں آ گئی تھی, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ بھتیجا آف چچا جو بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ ہی واز دا رولر آف دا اسٹیٹ. تو جب آپ ایز اے رولر آف دا اسٹیٹ بنتے ہیں تب آپ ترک نہیں کرتے, تب آپ جسٹس کرتے ہیں. لیکن جب آپ کا حصول آ جاتا ہے تو اس کو سیکریفائس کرنا سنت ہے. درگزر کرنا بدلہ لینے سے افضل ہے, اور درگزر کیا ہی تب جاتا ہے جب آپ بدلہ لینے پہ قادر ہوتے ہیں, جب آپ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو قتل کر دیں, آپ تب معاف کر دیں. یہ صلح حدیبیہ سے بڑی کیا ایگزامپل ہے اس کی. تو اس لیے ان کو یہ بتائیے کہ جب آپ سے تعلق ہو کسی انجسٹس کا تو بخش دو, کر دو. جب تمہارے سامنے کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہو تو مت معاف کرو. اچھا سر, کہ ماں کی گالی نہیں برداشت ہوتی نا, میں کہتی ہوں کرو, اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم کٹ مر جائیں گے. میں کہتی کوئی نہیں, مجھے گالی دے رہے ہیں نا, کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ اگر عزت تمہیں وہاں سے نہیں ملتی تو میں تمہیں آخرت میں دے دوں گا, مجھ سے لے لینا. تو میں یہ سمجھاتی ہوں, لیکن اپنے جو ہے نا, یہ میں کہتی ہوں میری گالی سے تمہیں غیرت نہیں آنی چاہیے. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ اصل میں دیکھیں یہ بڑا ٹچی
पॉइंट है तो इसमें। मेरे बच्चे नहीं कभी बर्दाश्त कर पाते, मेरे बच्चे नहीं कोई बर्दाश्त, और किसी मैं कहती किसी हूँ कोई किसी के बात बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन बस ये कि आप कोशिश ये करें बच्चों को ऐसे माहौल से ही दूर रखें जहाँ पे उनको ऐसी चीजें सर सुनाई कहाँ दें। से दूर रखें, गली मोहल्लों में जहाँ अल्लाह ताला ने जो फाइनेंशियली हम बंद लोगों कर का दें रखा उनको हुआ है। कमरे में, उनको बंद कर दें कमरे में, अगर गली में ऐसा माहौल है उनको जी सर, कैद कर दें, सर असीरी वाजिब हो गई है उन पे जब आगे माहौल अच्छा नहीं मिल रहा सर तो जगह मस्जिद का छोड़ दें, शहर माहौल छोड़ नहीं दें, अच्छा, यकीन करें वो मस्जिद उस का माहौल मस्जिद नहीं में अच्छा। जाना बंद कर दें जहाँ पे माहौल खराब है, उस सर शहर से तो हिजरत कर दें जहाँ पे आपके बच्चों की हाँ परवरिश में हाँ कोई चीज हिंड्रेंस कर रही है, सर, लेकिन औरत खुद उनको तो कुछ नहीं कर सकती ना जब तक उसका शौहर नहीं इजाजत देता। अब इन बस चीजों के उनको लिए उनको उनको उनके सामने केस एडवोकेट करें इज्जत एहतराम से कि देखें भाई बात ये है, भाई ना कह देना, भाई से कहने से तो निकाह मकरूह हो जाता है। सही हो गया, सही हो गया। तो कहिएगा कि देखिए बात ये है सरताज मजाजी खुदा जी जी बिल्कुल सर, मिजाजी खुदा ही बन के बैठे हुए। मैं कहती हूँ ज्वाइंट फैमिली से जान छुड़ाओ मेरी, नहीं नहीं इधर ही रहना है, इकट्ठे रहना है, इकट्ठे मरना है। नहीं, जॉइंट फैमिली के तो मैं भी हक में हूँ, मैं भी अच्छा हाँ, लेकिन यानी मैं हक में हूँ मैं, लेकिन उसको दीन इजाजत देता है आपको कि आप उससे अच्छा अच्छा अपना अपना सिस्टम अलग कर लें, दीन खुली इजाजत देता है। लेकिन मुझे सर अच्छा लगता है कि मैं इस चीज का कायल हूँ कि बच्चे इकट्ठे, कजन इकट्ठे हों, बहन भाई इकट्ठे हों, लेकिन कोशिश ये करें जहाँ आपको लगे कि आपके बच्चे की तरबियत में सर्टेन एलिमेंट्स जो हैं वो खराबी पेश कर रहे हैं, तो वो आप अपने हस्बैंड से एड्रेस करें, उनको कहें कि या तो आप इसका हल बताइए या मेरे हल को सामने लाइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहना चाहिए ना, हल आपकी तरफ से आए या मेरी तरफ से सर आए, छोड़े, लेकिन आप ना हल आए। ये मियाँ बीवी वाला टॉपिक अलग से रख लीजिएगा। इस कदर कुछ शिकायतें हैं, इस कदर शिकायतें अभी बच्चों तक ही ठीक है। ठीक है, रहा ठीक बात है, है सर, बहुत शुक्रिया, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। मैं अस्सलाम वालेकुम रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मलिक आप? उस्मान यार। जी जी जी, मैं तो आपकी आवाज भी पहचानता हूँ। थैंक यू। अच्छा, ये अहमद वाला जो केस है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। जी बिस्मिल्लाह। वो अब उन्होंने वाकई में लिटरेरी साहिल भाई का नाम भी ले लिया है, तो एक्चुअली इशू यही है कि गैप है, इंटेलेक्चुअल गैप है, या जो भी एक एज का गैप है, कि स्पीकर और ऑडियंस का एक डिफरेंस है। आप देखें, उन्होंने वही बात की कि एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, हालांकि साहिल भाई बात बिल्कुल कोर की करते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। वो बंदा मतलब नेक्स्ट लेवल जंग है उसकी, और वो खुद अब बोलना भी शुरू हो गया उस बारे में। लेकिन ये जो गैप है कि अब आप सिर्फ टोन पिक कर रहे हैं और कोर मैसेज नहीं पिक कर रहे, इसको थोड़ा सा एड्रेस करें। और ये वाकई में इशू है, ये एक चैलेंज है। हम सब, साहिल भाई एक्चुअली परफेक्ट एग्जांपल हैं, सब रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। वैसे और भी बहुत हैं, तो इसको थोड़ा सा पहले एड्रेस कर दें। देखिए मैं तो साहिल भाई हों या कोई मुफ्ती हो या कोई आलिम हो या स्कॉलर हो, मैं तो उन सबसे ये कहूँगा, मेरी उन साहिल से अकेले में भी जब गुफ्तगू होती है तो मैं साहिल को यही कहता हूँ कि देखें, आप जब किसी शख्स को कहते हैं ना कि ये करो या ये करना चाहिए, तो the first question that comes to listener's mind is, okay sir, we will do that, how are you doing that? आप अपने नक्शे कदम पे हमें लेके चलिए, हम चलते हैं। आपको हम अपना अमीर मानते हैं, कूदिए आग में, हम भी कूद जाएंगे। नहीं ना, वो वो साहिल अदीम हो परसेप्शन या वो गलत ले कोई रहे भी हैं ना हो। नहीं, एक्चुअली परसेप्शन गलत ली जा रही है ना, वो मैसेज वो नहीं डिलीवर कर रहे। मैसेज कुछ और है, कोर मैसेज तो है ही नहीं कि आग में कूदना है, या वो कह रहे हैं कि मतलब आप जो देखें ये जी, एक्सट्रीम लेवल अब आ पे, गई मैं आपकी एक्चुअली बात यही कह सामने। रहा हूँ कि परसेप्शन गलत जी, आ रही। खूबसूरत बात हो गई। अब आपने ये बात कर दी कि जी परसेप्शन गलत आ रही है। जब परसेप्शन गलत आ रही है तो जिस शख्स से गलत आ रही है उस शख्स को चाहिए कि वो अपने परसेप्शन को एलेबरेट करे। पहली बात कि भाई आपका मैसेज बहुत खूबसूरत है साहिल भाई, मुझ तक तो पहुंच गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाकी लोगों तक उस तरह से पहुंचे। तो क्या आप उसको थोड़ा सा ऐसे एलेबरेट कर सकते हैं कि आपकी गुफ्तगू का असर जो है वो बाकी लोगों के ऊपर भी ठीक आए? तो फिर होगा क्या कि साहिल भाई जो हैं वो इस बात को सोचेंगे और वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी गुफ्तगू को मजीद एलेबरेट करेंगे, ताकि परसेप्शन, देखें परसेप्शन क्या होती है, परसेप्शन होता है वो विजन, वो क्लैरिटी जो आपको दिखाई दे रही है और मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपका विजन सुनाई बहुत खूबसूरत दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे अच्छा, अब मैं एक हाइपोथेसिस देता हूँ कि फलां चीज हो रही है, उसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर आप कहेंगे अच्छा हाँ, इससे थोड़ा बेहतर, मजीद क्लैरिटी दें।
مزید کلیئرٹی مانگتے مانگتے ایک ٹائم آئے گا کہ میں اور آپ ویژن شیئر کر رہے ہوں گے, مجھے بھی ایگزیکٹلی وہی دکھائی دے گا جو آپ کو دکھائی دے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہو کیا رہا ہے کہ ساحل الدین کی بات ملک عثمان تک تو ٹھیک پہنچ رہی ہے, احمد تک ٹھیک شاید نہیں پہنچ رہی. اب یہ احمد تک ٹھیک سے پہنچ رہی ہے, لیکن احمد مزید اپنے پیرنٹس تک جب وہ بات لے کے جا رہا ہے تو کمیونیکیشن کا گیپ آ رہا ہے. وہ ایلیکوینس نہیں ہے کہ وہ آرٹیکولیٹ کر سکے اپنی گفتگو کو اس طرح سے جس طرح سے ساحل الدین نے احمد تک کی. احمد جب آگے, جس کو چائنیز وسپر کہتے ہیں, کہ میں نے آپ سے کچھ کہا, آپ نے آگے کسی کو کچھ کہا, کرتے 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 وہ کچھ کا کچھ بن کے اینڈ میں نمایاں ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب احمد کو چاہیے کہ وہ ابھی ساحل الدین کے جتنے لیکچرز ہیں اس کو پہلے ایبزارب کرے اپنے اندر, اس کو اتنا ایبزارب کرے کہ اس کو ایلوکوینس بھی اتنی ملے, یا اس کو گفتگو میں کانٹینٹ اتنا ملے کہ جب وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے اس کو ڈسکس بھی کرے, ایڈوکیٹ تو بہت بات کی بات ہے, ڈسکس بھی کرے تو اس کے پیرنٹس کہیں سبحان اللہ بھائی کیا خوبصورت گفتگو کی تم نے, مجھے آج سمجھ آیا کہ تم کہنا کیا چاہ رہے. It's like a maths teacher trying to solve an algebra in front of me, and I am now supposed to convey it to a fellow student. میں کیوں نہیں کنوے کر پا رہا, کیونکہ میرے اندر وہ ٹیچنگ سکلز ہی نہیں ہے جو میرے ٹیچر نے مجھ تک تھیورم سالو کر کے دیا ہے. جو اب احمد کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ چیز اپنے پیرنٹس کو بتائیے, کام ساحل الدین کا ہے. تو احمد کو چاہیے خالی یہ تھا, یا چاہیے جو ہے کرنا, کہ آپ کسی طریقے سے احمد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو کہے کہ آپ میری بات کو چھوڑ دیں, آپ خالی ساحل الدین کی 2-4 چیزیں سن لیں. اگر کہتے ہیں نہیں میں تو سننا ہی نہیں چاہتا, چھوڑ دو اس کو, میں ان کو نہیں سنتا, یہ تو آپ کی مائنڈ کرپٹ کر رہے ہیں, یہ کون اسکالر ہے ایسا, یہ کون ایسی گفتگو کر رہا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں, رائٹ. تب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی ایڈوکیسی کی اسکلز جو ہے, اپنے ایڈوکیٹ کسی چیز کو کسی چیز کی جرا کرنے کی اسکلز کو بہتر کرنا ہوتا ہے, اس میں وقت لگتا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح احمد اگر سن رہے ہیں مجھے, تو ان کو چاہیے کہ what he needs to do is to improve his communication skills to such a level where your parents listen to you, اور وہ خاموشی سے سنیں کہ یار اتنے خوبصورت طریقے سے وہ گفتگو کر رہے کہ پیرنٹس مائل ہو گئے ہیں سننے کے لیے. وہ تسلیم کریں نہ کریں, ایکٹ کریں نہ کریں, وہ سننے کے قابل اپنی گفتگو کو بنائے. وہ کیسے بنے گی, جب وہ وقت دے گا اس چیز کو. اتنے ابرپٹ ریئیکشن کبھی بھی نہیں دیتے, چاہے وہ کسی اسکالر کی گفتگو سے آپ تک آئے ہوں, چاہے وہ کیسے آپ کے اندر دل میں کوئی جذبات نمودار ہوئے, نہیں کرتے. It has to be a slow and steady process gradually. احمد کی کتنی ایج ہے عثمان؟ 1 سیکنڈ پوچھ لیتے ہیں. احمد ہے روم میں, ہے ٹین ایج میں ہی ہوں گے, 20s, کیونکہ یہ ایموشن اسی ٹائم پہ ہی آتا ہے. دیکھیں اب احمد اگر 20 سال کے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساحل الدین جو ہیں وہ 44 ایئرس کے. ٹھیک ہے. اب ایک 44 سال کا آدمی جو گفتگو کر رہا ہے, اس کو احمد کی ڈبل ایج لگی ہے اس گفتگو کو اس طریقے سے بننے میں کہ وہ ایک لیکچر کی صورت بن گئی ہے. اب 20 سال کی عمر میں ایک 44 سال کے آدمی کی بات 20 سال کی لینگویج میں جائے گی. تو ٹیل احمد ٹو گیو اٹ ٹائم, پلان اٹ, پریکٹس میں لے کے آئے وہ گفتگو. سب سے پہلے تو عمل میں لے کے آئے, جب عمل دکھنا شروع ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی ورڈز آر اسپیکنگ لاؤڈر دین دی ایکشن, اور جب ورڈ اسپیک لاؤڈر دین دی ایکشن تو دوز ورڈز آر انوائنگ, چاہے وہ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہوں. تو what Ahmed needs to do is make a short term 1 year, 2 year, 3 year plan, a mid term 4 year, 5 year, 6 year plan, and a long term 1 decade plan. جب تک احمد اپنے آپ سے اور آپ سے اور ہمارے گروپ سے اپنے شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلانز اور ٹارگیٹس نہیں ڈسکس کریں گے, he is not allowed to address this issue to the parents. Let this be a homework for all of us جو بھی سن رہے ہیں گفتگو. جی بالکل. کیوں بھلا, کیونکہ میں ورنہ تمام کے تمام اسکالرس کو رد کر دوں گا آپ کے سامنے, کیونکہ میرے سامنے تو یہ سارے اسکالرس جو ہیں یہ گفتگو زیادہ کر رہے ہیں, عمل نہیں کر رہے. پھر جب آپ کہتے ہیں نہیں جی عمل تو کر رہے ہیں, وہ ساحل صاحب نے تو ایکو سسٹم بھی لانچ کیا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ ہم سے بھی یہ کروائیں, ہم سے بھی وہ عمل کروائیں جس عمل سے وہ گزرے ہیں. یا تو آپ پوچھئے کہ آپ نے کتنے محاذ لڑے ہیں بھائی, آپ کتنی بارڈرز پہ گئے ہیں, آپ نے کتنی گولیاں کھائی ہیں یا چلائی ہیں. جب وہ کہتے ہیں جی ایک بھی گولی نہیں کھائی, ایک بھی محاذ قریب سے نہیں دیکھا, کبھی میدان میں نہیں اترا جہاں پہ کافر اور مسلمان کی جنگ ہو رہی ہو, یا ظلم اور مظلوم کی جنگ ہو رہی, ظالم اور مظلوم. اچھا نہیں, اور آپ نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا, تو ہم سے کیا کروا رہے ہیں جی, آپ وہی کچھ کر لیں جو میں کر رہا ہوں. ہاں جی وہ ہم کر لیں,
وہ کیا ہے؟ وہ سنت اور سیرت پہ کام کرنے کی پریکٹس ہو رہی ہے, وہ تھیوری پہ کام ہو رہا ہے, وہ عربی سیکھی جا رہی ہے, سکھائی جا رہی ہے, وہ کریٹیکل تھنکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم بھی کر لیتے ہیں, بسم اللہ. وہ کریں جو آپ کو کہنے والا, میں آج آپ کو جو پریچ کر رہا ہوں وہ کیا پریچ کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نالج شیئرنگ کریں. کیوں؟ کیونکہ میں وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں یار وہ نالج شیئرنگ کرتا ہے اس لیے کہتا ہے کرو. وہ آپ کہہ سکتے ہیں یار وہ کوسچنس کو ایڈریس کرتے ہیں مل کے سارے بیٹھ کے, تو وہ اس لیے کہتا ہے یہ کیا کرو. وہ زوم سیشن کرتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ زوم سیشن کیا کرو. جو چیز میں کرتا ہوں وہ میں کہوں گا تو اس کی ویلیو زیادہ. پتا تو مجھے بھی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن میں کیوں اس کی تبلیغ نہیں کر رہا یا اس کی پریچنگ نہیں کر رہا؟ کیونکہ میں ابھی تک محاذ میں نہیں اترا. مجھے ابھی تک کوئی جہاد اس طرح سے عیاں نہیں ہوا جو میری ریچ میں ہو. مجھے بھی پتا ہے فلسطین میں بچے مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. مجھے بھی پتا ہے کشمیر میں ہو رہے ہیں, فلسطین تو بہت دور ہے, لیکن میں کشمیر میں جانے کے قابل ہی نہیں ہوں. اکیلا جا کے میں کیا امپیکٹ چھوڑ سکتا ہوں؟ تو میں کسی کے بچے کو کیوں بھیجوں وہاں پہ بھائی؟ These are the days, this is the era of strategizing things, of gathering people, uniting people, and then planning it well so that in the next generation or the next few years you can actually plan jihad. ابھی جہاد آپ کے اوپر, اس جہاد بن نفس آپ کے اوپر ابھی لگا ہوا ہے. آپ ابھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں, اپنے آپ کو سنت اور سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے آئیں, پریکٹس میں اپنا دین لے کے آئیں. یہ آپ کا جہاد ہے, یہ میرا جہاد ہے, یہ سب کا جہاد ہے. جی یہ اچھا, یہ تو ہو گیا ایڈریس. ساحل بھائی سے شاید اس بارے میں کسی کی بات ہوئی تھی آپ کی یا نو, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا چلیں کیس یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم کنفیوژن نہیں ڈالنا چاہ رہا کہ میں الاؤ کر دوں اور کہوں کہ ہاں آرام سے ان چیزوں کو روکا جائے. اور تو اس وجہ سے یہی ریئیکشن یہی آ رہا ہے کہ نو گو ایریا بنتے جا رہے ہیں بہت سارے. جیسے اب وہ پیسے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. آنیسٹلی فائنانس جو ہے سبجیکٹ پڑھنے کی ضرورت ہے, مومن کے لیے نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے وہ. تو یہ اب ان کا کیس تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں جو ہے نا کنفیوژن نہیں ڈالنا چاہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ ساحل بھائی. کیا کہہ رہے ہیں, کس ٹاپک پہ؟ مجھے ریفریش کیجیے گا کچھ. ریفریش نعمان کون ہے؟ نہیں وہ ان کے جو ہے پارٹنر ہیں آئی گیس. اچھا میں سوال کیا تھا, سوال یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ٹون ڈاؤن کر دوں اور تھوڑی سی ایکسیپٹینس دے دوں چیزوں کی, تو یہ شارٹ ٹرم میں کنفیوژن ہو جائے گی کہ ہاں چلیں ابھی کر لیتے ہیں یہ کام. لیٹ سے کوئی بھی 2 نمبری لے لیں آپ جو بھی سوسائٹی میں چل رہی ہے. تو وہ اس حوالے سے یہ ان کا کیس یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شارٹ ٹرم میں کنفیوژن نہیں ڈالنا چاہ رہا. تو جو بھی کرپشن سسٹم میں چل رہی ہے اس کے خلاف فائٹ کریں. جی مطلب بالکل کھڑے ہو جائیں ایک دم سے. نہیں بالکل کھڑے ہو جائیں, اس میں کوئی نہیں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے نا, اس کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے نا, آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ نوگو ایریاز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں کہ بالکل ایک ایکسٹریم لیول پہ جا رہی ہے آڈینس. نہیں لیکن دیکھیں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, کھڑے ہونے کے سٹیپس کیا ہیں. سٹیپس پراپرلی آپ لیں. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جیسے اگر آپ نے اس سسٹم میں اس سسٹم کے خلاف جہاد میں اترا ہے, جو سسٹم جس کو آپ سسٹم آف ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں پاکستان کا, لیکن میرا جہاد یہ نہیں ہے کہ میں سڑک پہ آ کے کوئی پلے کارڈ لے کے یا کوئی نعرے بازی کروں گا. یہ میں نہیں کر رہا. میں کیا کر رہا ہوں, آئی ایم ٹیکنگ دا فرسٹ اسٹیپ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو یونائٹ پیپل آف دا سیم مائنڈ سیٹ, آف دا سیم فلسفی, کہ ہاں بھائی یہ سسٹم اسلام کے سسٹم سے کلیش کرتا ہے, تو بھائی ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اچھا جی یہ تو ہو گیا. اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ میں جی ووٹ کرنے کے خلاف تحریک چلا رہا ہوں. میں ان کو کہہ رہا ہوں ووٹ مت کریں. سب کہہ رہے ہیں اب ووٹ نہیں بھی کریں گے تو کوئی لیڈر بن جائے گا. ارے بن جائے گا, لیکن میرے سر پہ وہ گناہ نہیں آئے گا, میرے ان لوگوں کے سر پہ گناہ نہیں آئے گا, اور اس کا افیکٹ گریجولی آئے گا. آج 10 لوگ نہیں ڈالیں گے, کل 50 نہیں ڈالیں گے. ایک دن آئے گا کہ پولنگ اسٹیشن میں جا کے ہم پھول رکھائیں گے خوبصورت سے کہ ہمارے تو سے پھول لے لو, کیونکہ آج آپ کے پولنگ اسٹیشن میں کوئی بھی نہیں آیا. آج ہم نے باقاعدہ طور پہ اجتماعی طور پہ آپ کے سسٹم کو بائیکاٹ کر دیا. آپ کو پتا ہے یہ جو عمران خان موصوف ہیں جو اس ٹائم الیکشن کی پرچار کر رہے ہیں, انہوں نے ایک الیکشن بائیکاٹ کیا تھا. یہ تو سر کنٹینر کی پالیٹکس ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. رکیں میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے الیکشن بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس وقت سسٹم میں صادق اور امین نہیں ہے, اس لیے میں الیکشن بائیکاٹ کرتا ہوں. اور پی ٹی آئی نے اس پورے الیکشن میں بائیکاٹ کیا تھا. آج ان کو سارے صادق اور امین دکھائی دے رہے ہیں. آج سارے وہی صادق امین ساتھ جوڑے ہیں اپنے. تو کولوفیل میں تضاد تو آ گیا نا, اور اگر وہ تو کولوفیل میں obvious. تضاد آ گیا اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو وہی آپ والی بات کہ جب آپ کی ورڈز ریزوننس نہیں جنریٹ کرتے آپ کے عمل سے, تو چاہے وہ کوئی شخص بھی ہو. اور جو ساحل الدین کہہ رہے ہیں,
آپ کو جب سارے دن کی کسی بات سے کوئی کنفیوژن جنریٹ ہو، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے اس کی کلیئرٹی مانگیں. میں اگر آپ کو ساحل ادیم کی میسج کی کلیئرٹی دوں گا تو میں صرف یہ دے سکتا ہوں کہ ساحل ادیم آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ حق اور باطل کو آئیڈینٹیفائی کریں، جہاں باطل دیکھیں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اس کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑیں، اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں چل پڑے تھے تو وہ لڑنے کے لیے نہیں تھے، وہ احتجاج کے لیے چلے تھے. اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو وہ رخت سفر بزرگان کے ساتھ نہ ہوتے، وہ سالاروں کے ساتھ ہوتے، اور وہ سامان کے ساتھ ہوتے کہ جس میں تیر تلوار اور سب کچھ ہوتا. وہ آئے ہی احتجاج ریکارڈ کروانے تھے. It was a silent protest that turned into brutal murder. تو آپ کا سائلنٹ پروٹیسٹ ہی بنتا ہے کیونکہ سامنے بالمقابل بھی مسلمان، وہ مسلمان ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، خالی رستے سے بھٹکا ہوا اور وہ کرپشن کر رہا ہے، تو وہ بھٹکے ہوئے راہ میں کرپشن کر رہا ہے. اس لیے آپ کا احتجاج بھی حسین علیہ السلام کی سنت پہ سائلنٹ پروٹیسٹ ہونا چاہیے. ابھی میدان میں اترنا ہے، آپ نے جب بھی اترنا ہے تو کفار کے خلاف اترنا. امت میں جب بھی ہوگا، مولا علی نے کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس ایکٹ سے، مسلمان قتل کرنے سے انتشار پھیلے گا اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، کتنے لوگوں کو ماریں گے. یہاں تک کہا تھا انہوں نے کہ آپ مارنا چاہتے ہیں آپ مار دیں. کتنے لوگ ہیں؟ 12-15 ہزار صحابی قتل کرنے کی گفتگو ہو رہی تھی، رائٹ. تو اس لیے یہ گھرانے کی سنت ہے، یہ اہل بیت کے گھر کی سنت ہے. مولا علی نے بھی یہ کیا، حضرت امام حسن نے بھی صلح کی، حضرت حسین علیہ السلام نے بھی خاموشی سے احتجاج کیا. انہوں نے میدان میں اتر کے جنگ نہیں کی، آپ نے بھی نہیں کرنی. آپ نے گھر کی سنت پہ چلنا ہے، جس گھر کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم سب لوگ آقا کے گھر کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی اور چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. آقا کا گھر is the house of the prophet is what we represent. When we are representing the house of the prophet, we have to follow the footsteps of the prophet and the house of the family of the house. جی تھینک یو. اچھا ایک اور یہ جو پیرنٹس والا معاملہ ہے نا، اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کوئی زیادہ اسٹرکٹ ہے نہیں بیہیویئر پیرنٹس کا، جہاں پہ ہمیں اپنی بات منوانی ہوتی ہے، منوا بھی لیتے ہیں. تو کوئی مطلب زیادہ اس کو ایکسٹریم لیول پہ نہ لے کے جائیں، کوئی سخت الفاظ نہ استعمال کیے جائیں تو وہی بہتر ہے. آپ بھی اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں، کیونکہ ڈر لگتا ہے پیرنٹس کے بارے میں غلط بولنا، ایک عجیب سا لگتا ہے بندے کو. تھوڑا اس معاملے احتیاط کرنی چاہیے. خوبصورت بات ہے. دیکھیں آپ نے کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو جج کا تو بڑا احترام کرتے ہیں. کیوں بھلا؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ اندر ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا جی. کنٹیمپٹ آف پیرنٹس کہیں کسی کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ آپ کو جیل نہیں ہوتی نا اس بات. ادھر تو مائی لارڈ یور آنر ود ڈیو ریسپیکٹ اپالوجیز سر آبجیکشن پلیز. ادھر یہ چل رہا ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے، آپ غلط ہیں، وہ اسکالر کہہ رہے ہیں آپ ہیں کافر. I mean what is this? This is hypocrisy. یہ منافقت کی انتہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ماں باپ کو ایز سپریم ہاں کورٹ کا اس پہ جج سمجھ کے گفتگو بالکل سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا جج سمجھے، اور اس سے اوپر بھی کوئی کورٹ ہے تو اس کا بھی جج سمجھ لیں. اور اس معاملے میں تھوڑی سی اسٹرکٹنیس کی بالکل ضرورت ہے، یہ میں فیل کر رہا تھا کہ یہ ایڈریس ہو جائے. اور اتنی ہے نہیں اسٹرکٹنیس. وہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے رمضان پوڈ کاسٹ میں ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے بڑے، جی میں نے آج تک جو بھی بڑے کام کیے ہیں وہ پیرنٹس کے اگینسٹ جا کے کیے ہیں. تو آئی مین پیرنٹس نے تمہیں اتنی اجازت دی تھی تو تم نے وہ کیا ہے، ورنہ میری سرکل میں ایسے بھی ہیں کہ ممی ڈیڈی بالکل کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. I want to give them the benefit of the doubt کہ چلیں ایسی ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، ایسے گھر بھی ہیں جہاں پہ پرابلمس اس لیول پہ ہیں کہ وہ یعنی اسلام کی بیسکس کو بھی ڈیفائی کر دیتے ہیں. کئی گھروں میں پیرنٹس جو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہ آپ آبجیکٹ بھی کریں، وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے، لیکن اپنا اسلوب ٹھیک رکھیں، اپنا اخلاق ٹھیک رکھیں، اپنے گفتگو ٹھیک رکھیں. ہر چیز کو منوانے کے لیے ادب پہلا کرینہ ہوتا ہے. ادب سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور ادب والی بات ہی اثر رکھتی ہے. بے ادبی سے آپ کوئی چیز منوائیں بھی تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. ہاں وہی نا کہ زور زبردستی تو شراب خانے نہیں جائے کوئی، آپ اس کو نیکی کی وہ دے رہے ہیں. جی 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 ایسے. چلیں تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. مجھے ایک دو چیزیں اور ہیں، میں واٹس ایپ پہ آپ کو میسج کرتا ہوں، وہ دیکھ لیجیے گا جب بھی آپ فری ہو. جی بسم اللہ. تھینک یو.
Jawad bhai, I think let's take one more question because it's already 1:09. जी Hassan प्लीज। Suhail, please ask your question. Keep it precise. अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भट्ट साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जुबी भी आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुड बड़ा टू अच्छा हियर लग रहा है फ्रॉम। मुझे, आप फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्शन हो रही है, आप सबसे भी हो रही है, काफी वो बिस्मिल्लाह। गूज बम्स भी आ रहे हैं। नहीं अच्छा नहीं, ये अब सेशंस हम रेगुलर बात करेंगे, ये बड़े जरूरी सेशंस हैं इंशाल्लाह और इंशाल्लाह रेगुलर सेशंस। जी इंशाल्लाह जरूर जरूर अटेंड किया करूँ मैं इंशाल्लाह। जी जुबी भाई और मेरा एक सवाल है, जी जी सॉरी जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसको रेगुलर करें, जब भी कोई टॉपिक ऐसा आए तो ग्रुप में अनाउंस करें कि जूम सेशन करें और जूम सेशन स्टार्ट कर लिया करें। जी जी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जी मेरा सवाल है इमोशनल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, क्योंकि पेरेंट्स और चाइल्ड इंटरेक्शन की बात हो रही है। जी क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए? अगर माँ ने बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है अगर देखा जाए हम? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे की बात करें, फॉर एग्जांपल बच्चा एक कार्टून देख रहा है, अगर हम सिनेरियो एक ले लेते हैं, बच्चा एक कार्टून देख रहा है लाइक स्पाइडरमैन, तो उसने देखा कि वो स्पाइडरमैन जो है ना सीलिंग पे वॉक कर रहा है। अब वो इसको एज ए एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा है, छोटा बच्चा से वो 4 साल का है। वो अपने फ्यूरियस हो रहा है, माँ बाप को कह रहा है कि मैं जो है ना सीलिंग पे ना वॉक नहीं कर सकता। अब देखा जाए, आपको पता है छोटे बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता, लॉजिकल वो चीज़ों को नहीं समझता। तो इस सूरत में माँ बाप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके बजाय गुस्सा करने के कैसे समझाए बच्चे को, क्योंकि लॉजिक वो समझेगा नहीं, आपको इमोशंस के साथ डील करना पड़ेगा उसको। तो माँ बाप कैसे समझाए बच्चे को इस चीज़ को देख के? क्योंकि वो लॉ ऑफ फिजिक्स को समझेगा नहीं, छोटा बच्चा होगा। तो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन? और लास्ट क्वेश्चन मेरा, अगर आप मुझे अलाउ कर सके, एक और क्वेश्चन पूछना है मैंने। जी 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 हाँ, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल आपको पता है एक इथोस चल रही है कि ट्रेंड चल रहा है कि होम स्कूलिंग, और इसकी डिस्कशन हो रही होती है होम स्कूलिंग रिलेटिंग टू एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल स्कूलिंग। अब अगर हम ट्रेडिशनल स्कूलिंग की बात करें, तो जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग में क्या होता है, अमूमन के बच्चे की इंटरेक्शन कम होती है माँ बाप के साथ या माँ के साथ स्पेशली। तो ये नुकसानदेह नहीं है ट्रेडिशन, अगर हम देखें ट्रेडिशनल स्कूलिंग की क्लास से, क्योंकि बॉन्डिंग भी कम होगी, इस तरह उसकी इंटरेक्शन भी माँ के साथ नहीं होनी। लाइक आजकल 3-4 ईयर्स का बच्चा स्कूल जा रहा होता है, तो वो बॉन्डिंग कम नहीं होगी इस तरह बच्चे की माँ के साथ? अच्छा, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको किसी और दिन किसी और में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके दोनों साइड्स के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ एविडेंस है सपोर्ट करने के लिए। अभी पिछले दिनों मेरी एक और जी जगह पे ये गुफ्तगू हो रही थी, तो काफ़ी जी जी इंटरेस्टिंग मटेरियल मुझे दोनों तरफ सुनाई दे रहा था लोगों का। और जी जी मैं इसलिए भी आपको इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट में ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे घर और इंशाल्लाह। साहिल के घर की एग्जांपल है कि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़े हैं और पढ़े हैं, और साहिल के बच्चे जो हैं वो होम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको दोनों की प्रैक्टिकल बेस पे एग्जांपल दे के वो सेशन में इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। इसका ये इंशाल्लाह टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसको इसको बाद में एड्रेस कर। तो पहला सवाल इंशाल्लाह। है आपका, उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब जिस एरा में वो मौला अली से एक शख्स ने आके कहा कि मेरा जो बच्चा है वो मेरी बात नहीं सुनता, बल्कि मुझे नए ज़माने की बातें बताता है और कहता है कि नए ज़माने में ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्या करूं कि वो मेरी बात माने। तो मौला अली ने कहा कि वो ठीक कहता है। यानी एरा की, मॉडर्नाइजेशन की और एवोल्यूशन की गुफ्तगू जो है मौला अली ने उस ज़माने में की जिस ज़माने में शायद ये टॉपिक्स जो हैं वो एक सर्टेन स्टिग्मा था इनके साथ कि ये गुफ्तगू भी नहीं करनी, ये नए ज़माने की बातें भी नहीं करनी। उस ज़माने में भी मौलाना ने कहा कि अपने बच्चों को उनके ज़माने के मुताबिक चलने दो और उसको अपने ज़माने के एडवांसमेंट्स के बारे में उनकी पेस पे लेके जाओ। तो इसलिए ये बात इस मॉडर्न एरा में, ये मैंने इसलिए तमहीद बांधी है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जैसे अब एरा इवॉल्व हो रहा है, तो इसमें EQ इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड अदर देन IQ, यानी इमोशनल क्वोशंट पे डिस्कस होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस की भी। तो इसलिए आजकल जो पेरेंट्स हैं, जो अभी पेरेंट्स हैं और जो आगे, उनको चाहिए कि इन मॉडर्न डे अवेयरनेस का से इस्तेफादा करें, बेनिफिट लें और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें, वाकई में करें। मॉडर्न टेक्निक्स मॉडर्न जनरेशन के लिए के ऊपर अप्लाई होती हैं, ओल्ड टेक्निक्स ओल्ड जनरेशन पे अप्लाई होती थी। जी इसलिए हर पेरेंट को चाहिए कि वो
ایموشنل انٹیلیجنس کی بکس آن لائن دیکھے اور یا ان کی پریکٹسز ہوتی ہیں، ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. میں دیکھیں اپنے بچے کے اوپر انسان محنت کرنے کے لیے اگر اس کو اپنے اوپر تھوڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی جتنی آپ ایموشنل انٹیلیجنس میں امپروومنٹ کریں گے اتنی آپ بچے کی پرورش میں امپروومنٹ لے کے آئیں گے، اور بچے کو بھی پتہ چلے گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ویلیو کیا ہے. کیونکہ جب بچہ بڑا ہوگا تو آپ اس کو بتائیں گے کہ بیٹے تمہاری پرورش کے لیے میں نے یہ چیزیں کی تھی تو مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا تھا، یہ نقصان ہوا تھا، اتنے بینیفٹس تھے، اتنے ایڈوانٹیجز تھے، ڈس ایڈوانٹیجز تھے. So the child would grow into a better parent whenever that child is supposed to become a parent. اس لیے یہ بات درست ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ایکسٹریملی ہائی ڈیمانڈ ہے اس ٹائم because of the awareness that has been generated by certain people like ساحل الدین اس پہ بہت زور دیتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس پہ. بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ جس آڈینس کو ایڈریس کرتے ہیں اور جس نمبر آف آڈینس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ میکسیمم اتنے لارج نمبرس کو ہی جانا چاہیے. اور جتنی جبلی تقاضے ہیں اسی طرح کچھ معاشرے کے اور ٹائم کے اور وقت کے اور زمانے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کرتی کیا ہے کہ وہ بیلنس جنریٹ کرتی ہے. وہ آپ کو وہ طریقے سکھاتی ہے کہ کس طرح آپ نے بچے کے ایکشن پر ری ایکشن دینا ہے. اگر وہ کہہ رہے اسپائڈر مین بن کے میں جا سکتا ہوں تو امیڈیٹلی تھپڑ مار کے یہ نہیں کہنا کہ وہ تو اسپائڈر ہے، تو کوئی اسپائڈر ہے، یعنی یہ بات نہیں کرنی. آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو اس کو سمجھ آئے. یعنی ہر چیز کا ٹھیک طریقہ اور ایک غلط طریقہ. تو وہ جو آپ کو ٹھیک طریقے سکھاتی ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتی ہے. اور وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ڈالی ہوئی ہے، اس کو خالی نکھارنا ہوتا ہے، اس کو خالی امپروو کرنا ہوتا ہے. اور اس کی ٹیکنیکس وہ ٹیکنیکس آن لائن آج کل بہت جی اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا بچے کو کہ فار ایگزامپل وہ غلط کام کر رہا ہے اس کو ہم کہے کہ تمہیں اس چیز کا سزا ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا. اس طرح تو ہم اللہ تعالیٰ کا غلط انٹروڈکشن دے رہے ہیں اس کو. جی یہ میں جیسے پہلا اوریجنل فرسٹ کوسچن جب آیا تھا ہمارے اس سیشن کا تو میں نے ان سے کہا تھا نا کہ طلحہ کو آپ نے دین کی طرف کی بات نہیں کرنی کیونکہ اس ٹائم اس کا عقیدہ شیٹرڈ ہے، تو اس لیے وہ چیز نہیں کرنے کی، وہ بالکل ہی عقیدے کو ترک کر دیں. اسی طرح بچہ جو ہوتا ہے اس کا بھی عقیدہ ڈیولپ نہیں ہوتا، تو اس لیے عقیدے کی بات ہی نہیں کر سکتے آپ اس سے جتنی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے کہ یو آر انٹیلیجنٹ انف ٹو ایموشنلی ہینڈل اٹ. اور وہ ایموشنلی ہینڈل کرنے کا مطلب ہے کہ ریلیجن سائڈ پہ ہو گیا اور تھیوری سائڈ پہ ہو گئی، لاجک سائڈ پہ، اس کو ایموشنلی کیسے آپ کتنے انٹیلیجنٹلی اس بچے کو سمجھاتے ہیں. وہ اب اس کے 150 طریقے ہیں. وہ آپ جیسے جب انٹیلیجنٹ آدمی کے پاس طریقے خود سے کریٹ ہوتے ہیں. انٹیلیجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون کین کریٹ مینس ٹو اسکیپ سم تھنگ، ٹو اوائڈ اور ایویڈ ڈینجر. یہ ہوتا ہے انٹیلیجنس کی بیسک ڈیفینیشن. تو وہ ایموشنلی جب آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے تو آپ بچے کو بہتر طریقے سے اس کی پرورش کریں گے. یہ بات آپ کی درست ہے. آئی ٹوٹلی ایگری. جی اچھا میں نا ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں سارے پارٹیسپینٹس کو. میں 2 بکس پڑھ رہا ہوں، ایموشنل انٹیلیجنس بائی ڈینیل کولمین، وہ بہت اچھی بک ہے فار ایموشنل انٹیلیجنس. اور دوسری بک ہے چائلڈ کے ریلیٹڈ، دا ہول برین چائلڈ بائی آئی تھنک ڈینیل سیگمین یا سیگل کے نام سے. تو میں یہ گروپ میں بھی شیئر کروں گا سب کے لیے. پلیز ڈو دیٹ. جی تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. ذریعہ بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مجھے بھی بڑی بٹ خوشی صاحب ہوئی بہت مجھے، مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. بہت خوشی ہوئی مجھے بات کر کے. فرسٹ ٹائم ہے میرا. انشاءاللہ ضرور اس طرح کی گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. اور جزاک اللہ خیر ہبا آپ کا بھی. تھینک یو فار گیونگ می اپرچونٹی. You're welcome. Stay blessed, Hassan. Okay, sir. I think we should end it. Conclude کرتے ہیں اس کو بھی. اور پھر نیکسٹ اور پہ جو لے کے جاتے ہیں. 5 hands raised ہیں وہ ہم جو کوشچن نیکسٹ سیشن میں لیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. Okay. تھینک یو ویری مچ Ending شیبا. of- تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار پارٹیسپیٹنگ. اس کو پلیز ریگولر کریں گے تب تو یہ اتنے کوشچن اسٹیک نہیں ہوں گے. ایسا کر کے ہم سارے کوشچنس کو ایڈریس کر لیا کریں گے. تو I will make myself available whenever next time you want me to be here. انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. I thank everyone. I thank you Hiba. And from my side, Fiman Allah.